سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کام کرنے سے پہلے اس کی کوئی نیت ہوتی ہے، کوئی ارادہ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کے مطابق ہی وہ کام کرتا ہے. اس وقت ہم ایک دینی مجلس میں ہیں، دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں. یہاں نہ کوئی دعوت ہے، نہ کوئی خدا نخواستہ کھیل تماشا ہے، نہ کوئی دنیاوی غرض ہے. خالص دین سننے کے لیے ہم کو یہاں آنا نصیب ہوا، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو یہ توفیق مل گئی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ہی نہیں آتا ہے میں جاؤں گا، اور کیسا بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں آتا ہے جاؤں گا لیکن جا نہیں پاتا، اور کبھی ارادہ بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے تو رکاوٹ آ جاتی ہے اور پہنچ نہیں پاتا. اللہ نے اگر ہم کو یہاں آنا نصیب فرمایا اور نماز ادا ہوئی تو ہم واپس نکل سکتے ہیں. لیکن اب جب ہم دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم اپنی نیت کو تھوڑا صاف کر لیں اور واضح کر لیں. اور وہ واضح نیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم جو کچھ سنیں گے اس کے بارے میں ایک بات کا غور کریں گے. یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ کہنے والا اپنے گھر کی چیز نہیں کہتا. بیان کرنے والا اپنے ذاتی تھاٹ بیان نہیں کر رہا ہے. نہ بیان کرنے والے کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی ذاتی سوچ، ذاتی خیالات، ذاتی رجحانات کو بیان کریں. اور سننے والے بھی اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم آپ کے ذاتی تھاٹس کو سنیں گے، آپ کے ذاتی خیالات سنیں گے. سننے والے اس لیے آتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے دین سنیں گے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے میڈیکل سنیں. انجینئر کے پاس جائیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن سے جیسی دوسری چیزوں کے متعلق معلومات کریں. وکیل کے پاس جائیں گے تاکہ قانونی مدد ملے. تو ایسے ہی دین کے مجلس میں جب مسلمان آتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے مجھے دین سننا ہے. دین سے ہٹ کر کوئی دوسرا سبجیکٹ نہ سننے کی ضرورت ہے اسے، اور نہ ہم سے سننا ہے. وہ ہمارا سبجیکٹ ہے بھی نہیں. کوئی آدمی اگر یہ چاہے گا کہ وہ سائنس سنے گا تو سائنٹسٹ کے پاس جائے گا. اگر کسی انسان کو قانون سننا ہے تو قانون کے ماہر کے پاس جائے گا. اور اگر کسی انسان کو میڈیکل سے جڑا ہوا کوئی مسئلہ سمجھنا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اور اگر کسی انسان کو دین سننا ہے تو دین بیان کرنے والے کے پاس جائے گا. لہذا دین بیان کرنے والی کی ذمہ داری ہے کہ دین ہی بیان کرے، کچھ اور نہیں، اور صحیح صاف بیان کرے. اس میں محبت کے ساتھ، طنز کیے بغیر، نرمی کے انداز میں میٹھا بنا کر کے دین پیش کرے. یہ بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے. بیان کرنے والے کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اس نیت سے بیان نہ کرے کہ لوگ میری تعریفیں کریں گے، واہ کریں گے، خوشی محسوس کریں گے، پھر مجھے اور دعوت دیں گے. نہیں، اگر ایسی نیت ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس دین بیان کرنے والے کی آخرت میں سخت پکڑ ہو جائے گی. بس ٹھیک اسی طرح سے سننے والوں کو بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جو کچھ بیان کیا جائے گا اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. یعنی بیان کرنے والے نے جو بات کی فوراً اپنے اوپر فٹ کرنا ہے. اس وقت یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس نے مزیدار بات بیان کی یا نہیں، کوئی نئی چیز بیان کی یا نہیں، بولنے کا انداز بہت مزیدار تھا یا نہیں، جوشیلا تھا یا دھیما انداز تھا. نہیں، آپ بات سن کر فوراً اپنے اوپر فٹ کرو. اور اپنے فٹ کرنے کے معنی یہ ہے کہ بیان کرنے والا کہے گا یہ چیز کرنا ضروری، اور وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم، تو سننے والے کو فوراً چاہیے کہ میں دیکھوں میں یہ چیز کر رہا ہوں یا مجھے کوتاہی ہو رہی ہے. بیان کرنے والے نے اگر کہا فلانی چیز ہرگز مت کرو کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی نے بین کر دی ہے، حرام کر دی ہے، تو سننے والے کو فوراً دیکھنا ہے مجھ سے یہ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو مجھے توبہ کرنی ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ یہ غلطی اب نہیں کروں گا. اور اگر بچے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اس نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. میرے بھائیوں، معمول اور روٹین بنائیں. جب بھی کبھی دین کے مجلس میں جانے کا موقع ملے، جب بھی اللہ جل شانہ دین کے مجلس میں آنے کی توفیق عطا کریں، اس وقت نیت کلیئر کریں کہ ہم سنیں گے، سنتے ہوئے اپنے اوپر فٹ کریں گے. سنتے ہوئے دوسرے پر فٹ نہیں کرنا ہے. مولانا صاحب نے یا مفتی صاحب نے یا کسی دوسرے بھائی نے یا کسی اسکالر نے یا کسی قاری صاحب نے
کوئی بات بیان کی تو ہم فوراً کہ اچھا اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، دیکھا وہ اس کے خلاف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں سن رہے، دوسری کے لیے سن رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے بیان کرنے والے نے بیان کیا اور بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا مزیدار بیان نہیں اس نے کیا، تو آپ نمبر دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جناب نہ آپ کے نمبر دینے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو دوسرے کسی اور پر اس دین کو فٹ کرنا ہے، آپ اپنے وضاحت کے اوپر فٹ کر لیں۔ یہ تمہیدی بات تھی۔ اب اس کے بعد میرے بھائیوں آگے سنیں، یہ ساری کائنات خود نہیں بنی، نہ خود کوئی چیز دنیا میں بنتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں بنے گی جب تک اس کا کوئی کریٹر نہیں ہوگا، بنانے والا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی کائنات خود نہیں بن سکتی، اور نہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے اور اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے۔ گاڑی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، جہاز خود نہیں بنا، خود نہیں چلتا، روٹی اناج خود نہیں پیدا ہوتا، پیدا کوئی کرنے والا کا پیدا کرتا ہے، پھر روٹی خود نہیں بنتی، اس کا بنانے والا کوئی ہوتا ہے، کپڑا خود نہیں بنا جاتا، اس کا کوئی بننے والا ہوتا ہے، دوائی خود نہیں بنتی، بنانے والا کوئی ہوتا ہے، پھر بیچنے والا کوئی اور ہوتا ہے، کمپیوٹر خود نہیں بنا، اس کا کوئی بنانے والا ہے، بنانے والا پھر چلانے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے۔ کون ہے وہ؟ جواب ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس بنانے والے نے کائنات کے لیے نظام یہ بنایا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں نظر آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کو طاقت ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں دکھا دیں، مگر اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اور وہ اپنے آپ کو اپنے بندوں کو دکھا سکتا ہے، جیسے قیامت کے دن دکھائے گا۔ جیسے قیامت کے دن ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی، جیسے جنت میں جنتیوں کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اسی طرح سے جو اللہ آخرت میں اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے وہ اللہ اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے، مگر اللہ کا منصوبہ یہ ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ میں تمہیں دنیا میں نظر آنے والا نہیں ہوں۔ لہذا تم ڈیمانڈ نہیں کرو گے پہلے کہ مجھے پہلے ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ اگر تم ڈیمانڈ کرو گے تمہاری ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ بخاری میں حدیث ہے، حل نرا ربنا، کیا ہم اپنے اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جس اللہ کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں وہ اللہ ہمیں دنیا میں دکھا دیجیے پہلے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ دنیا میں نظر آنے والا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ سامنے اپنے آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے واقعہ جو ہو چکے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی چند منتخب سرداروں نے کہا کہ اللہ ہمیں پہلے دکھائیے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کو دکھا دیجیے اپنے آپ کو، کیونکہ اگر انہیں دیکھیں گے نہیں یہ مانیں گے ہی نہیں آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے جواب میں فرمایا یہ برداشت کر پائیں گے میرا دیکھنا؟ نہیں یا اللہ دکھا دیجیے۔ بس اللہ تعالیٰ شاہ کی ایک جھلک آ گئی اور سارے زمین پر پڑ گئے اور ایک بھی کھڑا نہیں رہ سکا۔ اختار موسیٰ قومہ 70 رجل لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفۃ، جب وہ فنا ہو گئے برداشت نہیں کر سکے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اب میں واپس جاؤں گا تو یہ مرے ہوئے یہیں پڑے، وہ پیچھے والے تو میرے سر ہو جائیں گے، وہ تو مجھے مصیبت کھڑی کریں گے، ہمارے سرداروں کو کہاں مروا دیا۔ غرض ہے کہ اس دنیا میں بندہ اللہ کو نہیں دیکھے گا، نہ دیکھ سکے گا، لیکن جب ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ چاہتے کیا ہیں؟ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی ربوبیت کیسے ہم کو سمجھ میں آ جائے گی؟ تو جواب یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ شاہ اپنا تعارف خود کراتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ شاہ اپنا تعارف کرواتے ہیں نبیوں کے ذریعے سے۔ تو نبی اور اللہ کی کتاب، رجال اللہ اور کتاب اللہ، اللہ نے ٹیم بھیجی ہے، جاؤ دنیا میں میرا تعارف کرو میں کون ہوں، اور اللہ نے کتابیں بھیجی، ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شاہ اپنا تعارف کراتا ہے میں کون ہوں۔ وہ جو کتابیں اللہ نے بھیجی تھی ان قوموں نے ان کتابوں کو خرد برد کر دیا، ان قوموں نے ان کتابوں کو اوریجنل شکل میں نہیں رہنے دیا۔ نتیجہ یہ ہے تورات اللہ کی کتاب تھی مگر آج تورات اوریجنل شکل میں دنیا میں کہیں نہیں، انجیل اللہ کی کتاب تھی مگر آج دنیا میں انجیل اپنی اصل حالت میں دنیا میں کہیں نہیں۔ اب ایک ہی کتاب بچ گئی، وہ ہے قرآن کریم جو اللہ نے بھیجا تھا، اور اپنی اصل شکل میں قرآن دنیا میں موجود ہے، اور یہ قرآن کے ماننے والے بھی مانتے ہیں اور قرآن کے نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں۔ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ تو کوئی شک ہی نہیں کہ پروفٹ محمد کے زمانے میں جو قرآن جیسا تھا ویسا ہی
ان کے فالوورز کے زمانے میں رہا یعنی صحابہ کے زمانے میں، اور آج جو قرآن ٹھیک ویسا ہی قرآن ہے، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہم نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو ریسرچ کے نام پر کوششیں کر رہے تھے کسی طرح سے قرآن میں کوئی غلطی نکل آئے، نہیں نکل سکی، اور اس کے بے شمار ثبوت موجود ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جرمنی میں ایک ادارہ کھڑا کیا گیا تھا، میونخ یونیورسٹی میں۔ میونخ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر علامہ اقبال نے ڈگری کی تھی، فلسفے کی ڈگری، بعد میں علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال بنے تھے۔ اس میونخ شہر میں ایک ادارہ کھڑا کیا گیا جس کا مقصد تھا قرآن پر ریسرچ کرنا، اور ریسرچ کے بعد جو انہیں ریسرچ سامنے لایا، انہوں نے کہا بھائی قرآن میں کہیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، پرانے سے پرانا قرآن جیسا ہے، نئے سے نیا قرآن بھی ویسا ہی ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن بھی ویسا ہی ہے، پرنٹ کیا ہوا قرآن بھی ایسا ہی ہے، چائنا میں قرآن ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی، مراکش میں قرآن ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی، یورپ میں قرآن ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی ہے، عرب ملکوں میں قرآن ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی ہے، دنیا میں کہیں کا قرآن دوسرے قرآن سے ڈفرنٹ نہیں ہے، تو قرآن اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ یہ قرآن اللہ کی ذات کا تعارف کراتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی ذات کا تعارف تمام نبیوں نے کرایا، اور اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کا تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ شانو جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو انسانوں، ایک تو تم اپنی جسم پر غور کرو تو تمہارے جسم کے اندر میری قدرت کی نشانیاں تمہیں مل جائیں گی، اور دوسرے کائنات کے چپے چپے پر غور کرو، کائنات کا چپا چپا تمہیں بتا دے گا اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں وفی انفسکم، تمہارے جسموں کے اندر میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اور دوسرے کا فرماتے ہیں سنورihim آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم، تمہارے جسموں میں اور کائنات کے چپے چپے پر میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، تم اپنی جسموں پر غور کرو، اور اس جسموں پر غور کرو گے تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کوئی ہے جو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ڈیزائنر ہے، بہت بڑا قادر ہے، جو وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ عوام کے بارے میں زیادہ گہری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی، میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ انسان کو دنیا میں آنا تھا، انسان کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے دنیا میں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے، سوچنے کے لیے دماغ چاہیے، چلنے کے لیے پاؤں چاہیے، باڈی کو متحرک رکھنے کے نرو سسٹم چاہیے، یہ انسان کو نہیں معلوم تھا۔ انسان کو نہیں معلوم تھا کہ اس باڈی کے سروائیول کرنے کے لیے اس کو قسم قسم کے وٹامن چاہیے تھے، اس کو آئرن چاہیے، پروٹین چاہیے، زنک چاہیے، فاسفورس چاہیے، کیلشیم چاہیے، میگنیشیم چاہیے، اور 20-30 قسم کے وٹامن چاہیے، انسان کو نہیں معلوم تھا۔ بنانے والے نے انسان کو بنایا اور اس کی باڈی کی ساری ضرورت کی چیزیں کائنات نے پیدا کر دی۔ ہمیں پروٹین چاہیے، چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کھائیں گے تو پروٹین ملے گا۔ ہمیں ہوا چاہیے، اللہ نے پورا نظام ہوا کا بنایا، جو پورا نظام ہوا کا بنایا، اس ہوا میں آکسیجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، کاربن مونو آکسائڈ بھی ہے، اور اس کو بیلنس بھی کرتے ہیں، اور وہ بیلنس اتنا پرفیکٹ بیلنسز ہے کہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسان زندہ رہ سکے۔ باڈی کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا دے دیا، اور باہر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا اس کے لیے مہیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسان کی باڈی کا تمام بیان کرنے کے بعد کہتا ہے نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تم مانتے کیوں نہیں؟ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے تمہارا رب جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اندر باڈی میں کیا کیا ہونا چاہیے، انسان کے جسم کا ایک ایک آرگن، انسان کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی، مگر وہ تب سمجھ میں آئے گا جب انسان بہت غور کرے گا، اور غور کرنے کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ جناب انسان کی باڈی میں ہزاروں چیزیں ہیں، ہزاروں، اور ہر چیز یہ بتاتی ہے پیچھے کوئی بہت بڑا پاورفل ڈیزائنر ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، مجھے اگلی باتیں سمجھانی ہے۔ کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، انسان کی باڈی کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ زندگی نہیں گزار سکتے جب تک ہوا نہ ہو، زندگی نہیں گزار سکتے جب تک پانی نہ ہو، زندگی نہیں گزار سکتی جب تک زمین سے غذائیں نہ نکلیں، زندگی نہیں گزاری جا سکتی جب تک وہ تمام چیزیں ہمیں نہ ملیں جو جانوروں کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں، مگر جانور تبھی زندہ رہیں گے جب جانوروں کے لیے چارہ پیدا ہوگا۔ تو کون ہے وہ ذات جس نے اس کائنات میں ہوا کو بھی رکھا اور بیلنس کے ساتھ رکھا، پانی بھی اتارا اور کائنات کے ہر مخلوق تک پانی پہنچایا، جانوروں کے لیے جو چیز ہونی چاہیے وہ پیدا کی، یعنی زمین سے گھاس اگائی، وہ جانور کھاتے ہیں، اور جانوروں کے ذریعے سے پھر ہمیں دودھ بھی ملتا ہے، گوشت بھی ملتا ہے، اون بھی ملتی ہے، اور نہ جانے کتنی دوائیوں کی چیزیں ملتی ہے۔
جانوروں کی ہڈیوں سے کولاجن نکلتا ہے، وہ بعد میں جیلاٹین بنتا ہے، اور وہ جیلاٹین بے شمار دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور بے شمار خرفز میں استعمال ہوتا ہے. جس اللہ نے یہ سارا نظام بنایا، اب وہ کہتا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں. وہ اللہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کو تیار کر رہا ہے. مرد کے جسم سے ایک نطفہ نکلا، ایک لکوڈ مادہ. خاتون کے جسم سے ایک جگہ پر ایک لکوڈ مادہ تیار ہوا، وہ خاتون کے جسم سے نکل کر کے رحم میں آ گیا. ادھر سے مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں پہنچا. اب اندر ماں کے رحم میں یہ دو لکوڈ آپس میں ملے، یہ آپس میں کیا بنیں گے نہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کے انسان میں بے بس ہیں. اب اندر کیا تیار ہو رہا ہے، کیسے تیار ہو رہا ہے، اس کی شکل کیا بنے گی، اس کا مائنڈ سیٹ کیسا بنے گا، وہ مکمل ہوگا یا اب نارمل آئے گا، یا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، اس کی شکل کیسی بنے گی، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے. نہ اس ماں کے ہاتھ میں ہے نہ اس باپ کے ہاتھ میں ہے. تمنا تو کریں گے کہ لڑکا ہونا چاہیے، لڑکی ہونی چاہیے، لیکن تمنا سے آگے بڑھ کر کے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں ماں کے رحم میں تمہاری شکلیں میں بناتا ہوں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں نے جو چاہا. کبھی لڑکا بنایا، کبھی لڑکی بنائی. لڑکا بنایا تو آگے چل کر کے مرد بن کے زندگی گزارے گا، لڑکی بنایا تو آگے چل کر کے عورت بن کے زندگی گزارے گی. لڑکی کے لیے جو ہونا چاہیے وہ میں اس کو دے دوں گا، لڑکی کے اندر جو ہونا چاہیے وہ اس کو میں ادا کروں گا. پھر شکلیں تمہاری میں نے الگ الگ بنائی. کسی کی شکل کسی کے ساتھ نہیں ملتی. کسی کا ڈی این اے پڑھے لکھے سمجھ جائیں گے، کسی کا ڈی این اے کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہے، الگ کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا چلنے کا انداز الگ ہے، ہر ایک کے فنگرز الگ ہیں، ہر ایک کی آئی سائڈ بالکل الگ ہے. یعنی ہر ایک آدمی کے ہر جسم کا ہر عضو دنیا کے تمام انسانوں سے الگ ہے. میرا فنگر صرف میرا اس دنیا میں، اور کائنات میں کسی کا نہیں. میری آنکھ صرف میری ہے، اس کے علاوہ ایسی آنکھ دنیا میں کسی کی نہیں ہے. یہ صرف میری پراپرٹی ہے، اللہ نے مجھے بنایا. تو گویا کون ہے یہ جو سارا بنا رہا ہے؟ وہی اللہ ہے. دنیا میں انسان آیا، اسے غذا چاہیے تھی، انسان اپنی غذا خود مہیا نہیں کر سکتا تھا. ادھر سے بچہ باہر آ گیا، ادھر سے ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا. یہ کون ہے جس نے اس ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کیا؟ یہ ہماری ماں، یہ ہماری بیٹی یا بہن. آج تک وہی غذائیں کھا رہی تھی، کوئی دودھ نہیں بنتا تھا. وہی باڈی، کوئی دودھ نہیں بنتا تھا. اور جو ہی ادھر سے بچہ باہر آ گیا، نئی کوئی باڈی نہیں بنی، نیا کوئی ملک پلانٹ اندر نہیں لگا، نئی کوئی غذائیں نہیں کھائی گئی. لیکن اچانک ماں کی چھاتی سے دودھ آنا شروع ہو گیا. اور دودھ آنا شروع ہو گیا اتنا بیلنسڈ، اتنا اس بچے کی صحت کے لیے مفید، اس سے زیادہ مفید دودھ اس دنیا میں نہ گائے کا ہے، نہ بکری کا ہے، نہ اونٹنی کا ہے، نہ ڈبے کا ہے. ٹھیک ہے، دودھ آ گیا باہر، لیکن اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں پہنچے گا کیسے؟ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ چوسے. اگر اللہ تعالیٰ شاہ بچے کو دودھ پی چوسنا نہیں سکھائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت جو بچے کو دودھ چوسنا نہیں سکھا سکتی. ہم لیکچر دیں گے، تقریر کریں گے، واز کریں گے، پھونک ماریں گے، تعویذ لگائیں گے، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرے گا یا ریمیڈی کریں گے، مگر نہ ریمیڈی، نہ ٹریٹمنٹ، نہ پھونک، نہ تعویذ، نہ لیکچر، کچھ کوئی کام کرنے والا نہیں. بچہ معصوم ہے، اس لیے ہم نہیں سکھا سکتے بچے کو دودھ پینا. اور ماں کے چھاتی، ماں کے پیٹ سے جب یہ باہر آیا ہے، کوئی ٹریننگ کر کے نہیں آیا. وہاں کوئی ادارہ نہیں تھا جو اس کو سکھائے کہ بیٹا آپ کو وہاں جانا ہے، وہاں آ کر آپ کو دودھ چوسنا پڑے گا، ٹریننگ یہیں سے لے کر کے جاؤ، کچھ نہیں. لیکن جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے، 10 یا 15 منٹ کے بعد اس کو پہلے نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے. پھر ماں جب بچے کو چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، بچہ فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے. اس بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ جواب ہے وہی اللہ. میں نے بہت دفعہ تجربہ کر کے دیکھا، جو ہی بچہ دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر حکم یہ ہے ہمارے دین کا کہ بچے کو نہلاؤ اور فوراً اذان پڑھو. چنانچہ میں نے کتنی مرتبہ تجربہ کر کے دیکھا، بچہ 10-15 منٹ پہلے پیدا ہوا ہے، نہلا دھلا کر کے گود میں لیا گیا، جو ہی اذان پڑھی بچے نے فوراً اس طرح سے انگلی اٹھائی. جو ہی اذان پڑھی بچے نے فوراً آنکھ کھول دی. جو ہی اذان پڑھی بچہ رو رہا تھا، اچانک خاموش ہو گیا. کبھی روتا ہوا بچہ اچانک خاموش ہو گیا، کبھی آنکھ بند تھی، اذان پڑھی اسے اچانک کھول دی. اور ایسا بھی ہوا کہ بچے نے ایسے انگلی اٹھائی، سارے دیکھنے والے حیران ہو گئے. یہ تو ابھی 10-15 منٹ پہلے ماں کے پیٹ سے دنیا میں بچہ آیا ہے، اس کو کس نے سکھایا کہ اذان کے وقت انگلی اوپر اٹھانی چاہیے؟ غرض یہ کہ وہی ہے اللہ جو یہ سب کچھ کرا رہا ہے. اس کے بعد پھر اب اس دنیا میں اس بچے کو کیا کیا چاہیے، یعنی انسان کو ہوا، غذائیں، پانی، بیلنسڈ ہوا، انرجی، نیند، رات، دن، یہ سب کچھ چاہیے.
اللہ نے یہ سارا انتظام بندے کے لیے کیا. اس میں قدم قدم پر اللہ کی قدرتیں کام کرتی ہیں. انسان ہوا کے بغیر ایک منٹ گزار نہیں سکے گا. انسان کو سونا بھی ہے. سردیوں میں یہاں بھی ہوگا، کشمیریوں کو زیادہ تجربہ ہے، سخت سردیاں ہوتی ہیں چلے کلام کی، کمرے بند کر کے رکھتے ہیں، پالیتھین میں لگا کے رکھتے ہیں، دروازہ 5 منٹ کے لیے ادھر کھولتے نہیں ہیں کیونکہ اندر سردی آ جائے گی، کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا. 24 گھنٹے سارا گھر بند ہے. اس کے بعد اسی گھر کے اندر، اسی کمرے کے اندر انسان رات کو سوتا ہے، منہ بھی بند ہے، سر کے اوپر لحاف ہے، اور صبح کو انسان زندہ اٹھتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں تم نے اپنا گھر بند رکھا، اپنا کمرہ بھی بند رکھا، سر کے اوپر لحاف لے لیا، منہ تمہارا بند تھا، اس کے باوجود میں رات کے 6-7 گھنٹے کی نیند میں تم تک آکسیجن پہنچا رہا ہوں، اسی لیے تم صبح کو زندہ اٹھ جاتے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو انسان زندہ اٹھ ہی نہیں سکے گا. اور تجربہ بھی ہوتا ہے، کمرے میں اگر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے تو نہ مر جاتے ہیں. اگر کمرے کے اندر گیس بخاری جلائی گئی اور ایگزاسٹ فین نہیں تھا یا ایگزاسٹ کا نلکا نہیں تھا، کمرے میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، لوگ مرے ہوئے مل جاتے ہیں. غرض یہ کہ اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بسایا اور انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کر دی. ٹھیک ہے، انسان کی ضرورت ہے غذا، وہ بھی انسان کی ضرورت ہے، پانی وہ بھی انسان کی ضرورت ہے، دیکھنا آنکھ دی، سننا تو کان دیے، بولنا تو زبان دی. انسان کی ضرورت ہے، جنسی ضرورت اللہ نے رکھی، مردوں کے اندر عورتوں کا میلان اور عورتوں کے اندر مردوں کی طرف کا اعلان. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح کا نظام رکھا، اور نکاح کے نتیجے میں تمہاری وہ جنسی ضرورت بھی پوری ہوگی، تم کا اولاد بھی ملے گی، اور بڑھاپے میں سہارا بھی ملے گا، اور تم کو خاندان بھی اسی سے وجود میں آ جائے گا. یہ سارا نظام اللہ نے بنایا، ساری ضرورتیں اللہ نے پوری کی. اب اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں میرے بندو، یہ کائنات میں نے بنائی، تم کو میں نے پیدا کیا، تمہارے جسم میں جو کچھ ہونا چاہیے تو وہ سارا میں نے تمہیں دیا، اب حکم بھی میرا چلے گا. اگر تم کو پیدا کسی اور نے کیا ہوتا، حکم اسی کا چلتا. اگر تم کسی اور کی زمین میں بستے، حکم اسی کا چلتا. زمین میری، زمین سے اگنے والی ساری چیزیں میری، زمین کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہوا پانی چاہیے وہ میرا، زمین کے اندر کی تمام مخلوقات میری بنائی ہوئی، اور ساری مخلوقات تمہاری خدمت کر رہی ہیں، اور تم کو بھی میں نے پیدا کیا. تو اب نہ تمہارے نفس کی حکومت چلے گی، نہ کسی اور کی وہ چلے گی. پیدا بھی میں نے کیا، حکم بھی میں نے چلے گا. الا لہ الخلق والامر، جس نے پیدا کیا آرڈر بھی اسی کا چلے گا. جس نے مکان بنایا وہی طے کرے گا مکان کی کس کمرے میں کس کو بسانا ہے. جس نے پلاٹ خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا پلاٹ میں کیا بنانا ہے. جس نے سونا خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا سونے کا کون سا زیور بنانا ہے. جس نے کپڑا خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس کپڑے کا کیا بنانا ہے. جناب والا جس نے دکان خریدی وہی فیصلہ کرے گا اس دکان میں مجھے کس چیز کا بزنس کرنا ہے. جس اللہ نے انسان کو بنایا اور جس اللہ نے انسان کے لیے تمام ضروریات چیزیں مہیا کی، وہی اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے. اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا اور اللہ کے نبیوں نے بھی اللہ کا تعارف کرایا. اللہ قادر، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ طاقتور، اللہ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. دنیا کی تمام مخلوقات اگر کسی چیز کو روکنا چاہیں اور اللہ اسے کرنا چاہے تو روک نہیں سکتے، اور اللہ جل شانہ کسی کام کو نہیں کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے تمام انسان مل کر کے کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے. اگر اللہ کا فیصلہ یہ انسان مرے گا، دنیا کے سارے ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری چلائیں گے، دنیا کے سارے پیر پھونکے ماریں گے، دنیا کے سارے حکیم اپنی طب چلائیں گے، دنیا کی ساری تدبیریں کی جائیں گی، موت کو روک نہیں سکتے اگر اللہ کا فیصلہ ہے مرنا. اور اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہیں ابھی جینا ہے تو جناب والا 10 کینسروں میں مبتلا انسان زندہ ہے. میں ایسے انسان کو جانتا ہوں کہ جو 15 سال سے ڈائلیسس کر رہا ہے، 15 سال پہلے کڈنیاں فیل ہو چکی ہیں، وہ چاہتا ہے میں مروں لیکن مر نہیں پا رہا ہے کیونکہ موت ابھی آئی نہیں. فیصلے اللہ کے ہاں سے ہوتے ہیں. تو جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری ساری ضرورتیں مہیا کی، ہم کو انسان بنایا، اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں جو کچھ چاہیے تھا وہ ساری چیزیں مہیا کی، اسی اللہ کا حکم چلے گا. اس اللہ کے اسی حکم کا نام ہے اسلام. اب ہم جب کہیں گے یا اللہ آپ نے ہم کو پیدا کیا، یہ ساری چیزیں آپ کی دی ہوئی ہیں، ہماری زندگی کی جتنی سہولیات جتنی خوشیاں وہ آپ کی مہیا کی ہوئی ہیں، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اگر نہیں گزاریں پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے تم میری زمین پر بس کر، میری نعمتیں کھا کر، میرا دیا ہوا جسم استعمال کر کے، پھر اگر میرا حکم ماننے کو تم تیار نہیں، یا مجھے مانو گے اور مجھے مانو میرا حکم نہیں مانو گے، یا نہ میرا حکم مانو گے نہ مجھے مانو گے، تو تم بدترین مخلوق ہو گے اور تم جانوروں سے زیادہ بدتر ہو.
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. وہ انسان جو اللہ کی زمین پر رہ رہا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں کھا رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ تو ہے مگر اس کی بات ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اللہ یہ فرماتے ہیں یہ جانور سے زیادہ بدتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. ایک جگہ فرماتے ہیں اولئک شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے. اور جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے حکموں کو بھی مانے، اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں یہ بہترین مخلوق ہے. اولئک هم خیر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے. ٹیچر اپنے اچھے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے بہترین اسٹوڈنٹ، باپ اپنے اچھے بیٹے کو کہتا ہے پیارا بیٹا، جگر کا ٹکڑا. جناب والا، خوبیاں ہوتی ہیں تو اپریشیٹ ہوتا ہے، اور خوبیاں نہیں ہوتی ہیں تو نفرتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ شان اپنے بندے کو کہتے ہیں اس نے مجھے مانا اور میرا حکم ماننے کو تیار ہے، بہترین مخلوق ہے. اور جس نے نہ مجھے مانا یا مجھے مانا مگر میرا حکم ماننے کو تیار نہیں، بدترین مخلوق ہے. اولئک هم شر البریہ. اب بہترین مخلوق بننے کے لیے صاحب ایمان بننا ضروری ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا. اب ایمان والے گھر میں پیدا کیا تو ہمیں ایمان ڈھونڈنے کے لیے کہیں کا سفر نہیں کرنا ہے، ایمان پانے کے لیے کوئی مصیبت نہیں جھیلنی، اسلام پانے کے لیے کوئی کنورژن نہیں کرنا ہے، کسی حق کی تلاش میں ہمیں کچھ چھوڑ کر کے کچھ پانا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس دین حق اللہ کا دیا ہوا موجود ہے. اس دین میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کوئی ملاوٹ ہے، نہ کوئی کمی زیادتی ہے. وہ دین جو اللہ کو پسند، وہ دین جو نبیوں کے ذریعے آگے چلا، وہ دین جو مکمل طور پر محفوظ ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ الف الف مرہ. اللہ کی بارگاہ میں بھی انتہا شکر کہ ہمیں دین حق نصیب ہوا، بغیر کسی ہماری قربانی کے، بغیر ہماری کسی ڈیمانڈ کے، بغیر ہماری کسی مشکل سہے ہوئے. ایک ہمارا وہ بھائی ہے جو ایمان سے محروم تھا اور بعد میں اس نے قربانیاں دی، مشکلات جہیں سہی، اور اس کے بعد پھر ایمان کی طرف آیا. وہ کہہ سکتا ہے یا اللہ آپ کی مہربانی ہوئی اور میں نے قربانی دی تب مجھے دین حق ملا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم کہیں گے یا اللہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، ہماری کوئی قربانی نہیں، ہمیں کچھ نہیں سہنا پڑا، آپ نے مہربانی کی، مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، گھر کے اندر اسلام کی دولت مل گئی. میرے بھائیوں، آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ضرور وہ لٹریچر پڑھیں، ضرور وہ کتابیں پڑھیں جن کتابوں میں ان بھائیوں کے حالات لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن بھائیوں کو کسی بھی کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آنے کا موقع ملا. تو آپ دیکھیں گے کیا حالات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور کیسی مصیبتیں جھیلنی ہوتی ہیں، اور کیسی رکاوٹیں آتی ہیں، اور کیا کیا سہنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اسلام تک وہ پہنچتے ہیں. اور وہ پڑھتے پڑھتے احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہم سے یہ قربانی نہیں لی جو اس ہمارے بندے نے دی ہے. ایسی کتابیں ڈھونڈو جن کتابوں میں ان بھائیوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں، جن بھائیوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اپنے آبا و اجداد کے اس غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آئے، کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آئے. اس آنے میں ان کو کیا کیا مشکلات سہنی پڑیں، اور کیا کیا ظلم برداشت کرنے پڑے، اور کیسے اپنے وطن چھوڑنے پڑے، اور کیسے گھروں میں کیا کیا ان کا کھانا پڑا. وہ جب ان کے حالات آپ پڑھیں گے، ان کے حالات پڑھنے کے بعد پھر ہو سکتا ہے ہمارے دلوں میں ہمارے دین کی جتنی قدر ہے وہ پڑھنے کے بعد وہ قدر یقیناً بڑھ جائے گی. اس لیے بڑھ جائے گی کہ خیال آئے گا یار ہم سے تو ایسی قربانی اللہ نے نہیں لی، ایسی مصیبتیں تو ہم نے برداشت نہیں کی، یہ مصیبتیں شاید ہم برداشت بھی نہ کر پاتے. اور ایک نقطہ اور سمجھنے کا ہے میرے بھائی، اگر ہم میں سے کوئی شخص اس گھر میں پیدا ہوا ہوتا جس گھر میں ایمان کی دولت نہیں ہے اور ہم وہیں ہوتے، ہم اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کفر کو چھوڑ کر ہم ایمان کی طرف آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اسی میں ہم پڑے رہتے، جیسے اس وقت بھی اربوں انسان، کئی ارب انسان اسی کفر میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی انہیں میں سے ہوتے ہیں. اللہ نے ہم کو اس امتحان میں نہیں ڈالا، بس مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، گھر کے اندر اسلام کی دولت مل گئی. اب جب اسلام کی دولت ہمیں گھر کے اندر مل گئی، اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہم ایمان والا کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور مسلمان کن کن چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے جن چیزوں کا آرڈر کیا ہے ان پر کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع کہ ان سے بچنا ہے. جب ہم یہاں پہنچیں گے، یہاں پہنچ کر کے عام مجمع میں اگر ہم اسلام سمجھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں توجہ کے ساتھ سمجھتے رہیں کہ دین نام ہے 3 چیزوں کا.
کچھ چیزوں کو ماننا ہے، سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مانیں گے مگر تب جب اللہ نے کہا ہو، مانیں گے تب جب نبی نے کہا ہو، اس کے بعد ہمیں نہیں دیکھنا ہمیں سمجھ میں آ رہا یا نہیں آ رہا۔ سیم اسی طرح سے جب ایک ماہر ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو کہتا ہے تمہیں یہ کرنا ہے، چاہے اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر قابل ہے، مجھے اس کی بات ایبسولوٹلی آنکھ بند کر کے ماننی۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بولنے والا ماہر ہے یا نہیں، اگر بولنے والا ماہر ہے تو اس کے بعد پھر ہم آرگیو نہیں کریں گے، یہاں سے نہ کر سکتے ہیں۔ ٹانگ ٹوٹی ہے، ہڈیوں میں درد ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ہم یہاں تمہیں انجیکشن لگائیں گے، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں درد ہے انجیکشن وہاں لگاؤ، ڈاکٹر کہے گا آپ اپنی عقل وہیں رکھیں، میں وہ کروں گا جو میں نے میڈیکل میں پڑھا ہے، وہ انجیکشن یہیں کرے گا، پین کلر یہیں کریں گے۔ وہاں انسان اپنی عقل وہاں ایبسولوٹلی آنکھ بند کر سرنڈر کر کے جو آپ مجھے کہیں گے میں وہی کروں گا۔ آپ کہیں گے کپڑے نکالو میں کروں گا، آپ کہیں گے کھانا پینا بند کرو گا میں کروں گا، آپ کہیں گے یہ دوائیاں کھاؤ اس سے یہ ہوگا میں کروں گا۔ ٹھیک، بس ٹھیک اسی طرح سے کچھ چیزیں ماننی ہیں، سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ نے کہی ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہی ہو، بس اس کے بعد آنکھ بند کر کے ماننی ہے۔ اگر ہم انتظار کریں گے پہلے ہماری سمجھ میں آ جائے تب ہم مانیں گے تو جواب ہے کہ نہیں، پھر تو مومن نہیں ہو۔ مومن ہونے کے معنی یہ ہے اللہ کی بات آنکھ بند کر کے ماننا، اللہ کے نبی کی بات آنکھ بند کر کے ماننا۔ ہم ریزن نہیں ڈھونڈیں گے، ہم اس کا لاجک نہیں ڈھونڈیں گے، ہم اس کے پیچھے ریزن ہوگا، اس کے پیچھے فلاسفی بھی ہوگی، اس کے پیچھے لاجک بھی ہوگا۔ ان لاجیکل بات اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں کبھی، لیکن ہو سکتا ہے وہ لاجک ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہمیں تو آنکھ بند کر کے، اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس لیے کہ سائنس نے کہا تو وہ ایمان نہیں ہے، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا تو اس کا نام ایمان ہے۔ اب دین نام ہے کچھ چیزوں کے ماننے کا، دین نام ہے کچھ چیزوں کے عمل میں کرنے کا، اور دین نام ہے کچھ چیزوں سے بچنے کا۔ ماننا، کرنا اور بچنا، بس یہ تین لفظ یاد رکھنے ہیں ہر ایمان والے کو۔ کچھ چیزیں ماننی ہیں، جیسے بتائی جائیں گی ویسے ماننی پڑیں گی، کچھ چیزیں کرنی ہیں، جیسے بتایا جائے گا ویسے کرنا ہے، اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے، جیسا بتایا جائے گا ویسے پرہیز کرنا ہے۔ ماننا، کرنا اور بچنا، ماننے کو کہتے ہیں ایمان۔ تو اب ہم کیا کیا چیز ماننی ہے؟ نمبر ایک، ہم ماننا ہے اس پوری کائنات کا ایک رب ہے اور اکیلا رب ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کا پرلل کوئی ہے، نہ اس کی مثال کوئی ہے، وہ اکیلا ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر دوسرا ہوتا تو پھر یہ دنیا قائم ہی نہیں رہتی، یہ دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ کیوں؟ وہ دوسرا مقابلے میں آ کے کہتا ہے جناب ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کہے گا جناب یہ کرنا ہے، وہ یا تو اس کی بات چلتی یا اس کی بات چلتی، اسی وقت دنیا فنا ہو جاتی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک بلب کو اگر دو تارے جوڑیں گے، ایک پاور ادھر سے آئے ایک پاور ادھر سے، بلب شارٹ ہو جائے گا۔ ایک کرتے کے اندر اگر دو آدمی گھسیں گے کرتا پھٹ جائے گا۔ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک انسٹیٹیوٹ کے دو پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے، ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے۔ بس ٹھیک اس طرح سے اس کائنات میں دو خدا نہیں ہو سکتے، خدا اگر ہے تو ایک ہی ہے، اللہ اگر ہے تو ایک ہی۔ تو ہمیں مان لیا وہ ہے اور اکیلا ہے بھی تو الہاد کی نفی ہو گئی، ایتھیزم کی نفی ہو گئی۔ وہ تمام لوگ جو دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی دور میں ہوں، آج بے شمار لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم ایگنوسٹک ہیں، ہم نہیں مانتے خدا کو کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نہیں مانتے خدا کو کیونکہ ہم نے اس کو آبزرو نہیں کیا، ہم نہیں مانتے کیونکہ زمان و مکان کے بغیر وہ کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ تو جواب یہ ہے ہمارا اللہ وہ ہے نہ زمان کا محتاج، نہ مکان کا محتاج، نہ مخلوق کا محتاج، وہ خالق ہے مخلوق نہیں۔ لہذا اگر کوئی انسان کہتا ہے ہر چیز کو خدا نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا، تو جواب ہے تمہارا سوال غلط، اس لیے غلط ہے کہ اگر خالق کو کس نے بنایا تو خالق مخلوق بن گیا، تو وہ مخلوق جب بن جائے گا وہ خدا رہے گا ہی نہیں۔ تو ہم نے مانا اس کائنات کو ایک اللہ نے بنایا اور وہ اکیلا ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر دوسرا ہوگا تو دنیا چل نہیں سکے گی۔ اس کا ہونا اور ایک ہونا، یہ دونوں باتیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ہم نے بتائی۔ پھر اللہ کا تعارف کرایا، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قادر بھی ہے، خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے، ساری مخلوق کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، یہ سارا۔ تو ہم نے اللہ کو مانا، یہ ماننے کی بات پہلی بات۔ نمبر دو، اللہ نے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک پوری ٹیم بھیجی ہے، اور اس ٹیم کو کہتے ہیں نبی۔ وہ سارے نبی انسان تھے، وہ بشر تھے، مگر بشر کی تمام خامیوں سے وہ بالکل پاک۔ ان انسانوں کے اندر کوئی کمزوری،
کوئی عیب کوئی نقص جو انسانوں میں ہوتا ہے ان میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، چوٹ بھی لگتی تھی، زخم بھی لگتا تھا، انہیں شادیاں بھی کی، ان کو بیوی کی ضرورتیں بھی تھی، یہ انسانی صفات ان کے اندر ساری تھی، اور انسانی نقائص اور انسانی عیوب سے وہ بالکل پاک صاف تھے۔ وہ اگر انسان نہ ہوتے، کچھ اور ہوتے، تو پھر وہ ہمارے نبی بن ہی نہیں سکتے تھے، وہ ہمارے رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے۔ وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، مگر بشر کی تمام خامیوں سے بالکل پاک صاف تھے۔ انہوں نے آ کر ہم کو اللہ کا تعارف کرایا اور زندگی گزارنے کے اصول سکھایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبی آئے، جن نبیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، ہم نے ان کا نام لے کر کے اعلان کر دیا وہ نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، نوح علیہ السلام نبی، جن کا نام اللہ کے نبی نے نہیں سنایا، ان کا نام لے کر ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ لیکن آئے ہیں ہر قوم میں، اللہ یہ فرماتے ہیں میں نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجے، تم یہ بات مان لو، جتنوں کا نام میں نے بتایا ان کو مانو نام کے ساتھ، اور جن کا نام میں نے نہیں بتایا ان کو تم سمجھو ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہوں گے۔ ہر نبی ایک علاقے کے لیے ہوتا تھا، ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے۔ پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہوا اب ایک نبی مجھے بھیجنا ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، وہ ایک نبی آخری نبی ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ ہر نبی نے کہا بعد میں بڑا نبی آنے والا ہے، ہر نبی اعلان کرتا رہا بڑا نبی آنے والا ہے، ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے بڑا نبی آنے والا ہے، اور آخر میں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو باقی تمام نبیوں کا لائے ہوا دین منسوخ، اب ایک ہی دین چلے گا، وہ ہے محمد رسول اللہ کا لائے ہوا دین۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں بس آج کے بعد اب اس دین کے علاوہ مجھے اور کوئی دین قبول نہیں۔ اس نبی کا تذکرہ موسیٰ نے کیا علیہ السلام، عیسیٰ نے کیا علیہ السلام، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں۔ آج کی جو تورات اور انجیل ہے باوجود ہے کہ وہ اوریجنل نہیں ہے، مگر ان میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارا نبی جس شہر میں پیدا وہ شہر کا تذکرہ موجود ہے، حتیٰ کہ وہ دوسرے لوگ جن کے یہاں ان کی مذہبی کتابیں ہیں، وہ دوسرے بھائی جن کے ان کی مذہبی کتابیں ہیں، ان مذہبی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے، ویدوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ بے شمار کتابیں اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ ہمارے نبی کا تذکرہ ویدوں میں کہاں ہے، کرشن نے کہاں تذکرہ کیا ہمارے نبی کا، موسیٰ علیہ السلام نے کہاں ہمارے نبی کا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ہمارے نبی کا تذکرہ کہاں ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی اوتار، وہ جگت گرو پتھروں کی زمین میں پیدا ہوگا اور کھجوروں کی زمین میں چلا جائے گا۔ کلکی اوتار اور جگت گرو سرکار دو عالم کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہے اس کا نام ہوگا نراشنس یعنی محمد۔ یہاں تک لکھا ہوا کہ کرشن سے پوچھا گیا جناب وہ کون شخص ہے جو پرمیشر تک پہنچ سکے گا، انہوں نے کہا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہا پہنچنے کے لیے مشکلات کیا ہیں، کہا 8 سٹپ نہیں 14 سیڑھیاں اوپر چڑھنی ہیں، وہ 14 سیڑھیاں کوئی چڑھ نہیں پائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں بعد میں ایک انسان آنے والا ہے، وہ اتنا پرمیشن کا اتنا پیارا ہوگا کہ وہ 14 سیڑھیاں آرام سے چڑھ پائے گا۔ اس نے پوچھا جناب اس کا نام کیا تھا، وہ جواب میں بتائیں گے اس کا نام ہوگا محمد۔ اس نے پوچھا وہ کہاں آئے گا، انہوں نے کہا وہ پتھروں کی زمین میں پیدا ہوگا۔ اس نے پوچھا پھر کیا ہوگا، کہا وہ کھجوروں کی زمین میں چلا جائے گا۔ اس نے پوچھا پھر کیا ہوگا، انہوں نے کہا اس کے نام کا ڈنکا سنسار میں بجے گا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا، جو اس کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ نرک میں جائے گا۔ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جس نبی کا اعلان خود اللہ نے کیا، وہ نبی جس نبی کا اعلان سارے فرشتوں نے کیا، وہ نبی جس کا اعلان سارے نبیوں نے کیا، اور وہ نبی جس کا اعلان جنگل کے درندوں نے اور سڑک پہ پڑے ہوئے پتھروں نے کیا، وہ نبی محمد رسول اللہ پوری کائنات کے لیے ہم نے مان لیا۔ سارے نبی برحق، آخری نبی محمد رسول اللہ۔ ہر نبی ایک علاقے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی ہیں، اور اللہ نے اعلان کیا آپ بولو، آپ اعلان کر دو، اللہ نے حکم دیا آپ اعلان کرو میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ جمیعا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں مگر پورے عالم کے لیے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں پورے عالم کے لیے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کرشن اور رام جو ہے وہ اوتار رہے ہوں گے مگر پورے عالم کے لیے نہیں۔ انہوں نے کبھی اعلان نہیں کیا پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے رہبر بن کر کے اگر کوئی ذات آئی ہے وہ صرف محمد رسول اللہ۔ اللہ نے بھی اعلان کیا اور ان سے بھی اعلان کرا، ہم نے مان لیا اللہ ایک، ہم نے مان لیا سارے نبی سچے،
ہم نے مان لیا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی، اور ہم نے مان لیا سارے نبیوں کا دین ان کے زمانے کے لیے تھا، منسوخ ہو گیا، اور پورے عالم کے لیے اب دین ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، ہم نے مان لیا اب دنیا کے انسانوں کے لیے دین ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی حق کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ باقی تمام مذہبوں میں سچائیاں ختم ہو گئی، ملاوٹ کا خردبر ہو گئی، وہ اوریجنل حالت میں نہیں ہے، اب صرف ہمارا دین حق ہے، یعنی اسلام، وہ اپنی اوریجنل حالت میں ہے، ہم نے مان لیا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا دیکھو انسانوں، مرنے کے بعد پھر دوبارہ میں زندہ کروں گا اور میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، ہم نے مان لیا۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا ہم نے کتابیں بھیجی ہیں اور وہ کتابیں انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ ہیں، ہم نے مان لیا یا اللہ جتنی کتابیں آپ نے بھیجی تھی ساری سچی تھی، مگر اب دنیا میں نہ تورات اوریجنل ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، اب تو صرف ایک کتاب ہے، وہ ہے قرآن۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا اے انسانوں، تمہاری ساری تقدیر اللہ نے لکھی ہے، اور اللہ نے جو لکھا ہے اسی طرح سے تم کرو گے، وہ تقدیر اللہ نے بنائی ہے، اس تقدیر کے مطابق تم زندگی گزارو گے۔ ہم نے کہا یا اللہ بالکل صحیح ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم نے مان لیا کہ انسان کی تقدیر اللہ نے بنائی، اور اس میں بہت سارے انسانوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ جناب جب اللہ نے بنائی تو ہمارا کیا قصور؟ جواب ہے اللہ نے بنائی مگر کرو گے آپ خود، اللہ کرواتے نہیں ہیں، اللہ جانتے ہیں یہ کیا کرے گا، کریں گے آپ خود، بالکل سیم اسی طرح سے ایک انسان، میں بس تقدیر سمجھا رہا ہوں، عوام کا مجمع ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک انسان بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے کہا افسوس تم بہت دیر کے بعد آئے ہو، یا کہا گھبرانے کی بات نہیں، میں دوائی دوں گا 1 ہفتے کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں دوائی دوں گا 6 مہینے تک کا کورس کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، 3 مہینے بعد تمہاری حالت یہ ہوگی، 6 مہینے بعد تمہاری حالت یہ ہوگی، اور آدمی ڈاکٹر کی ایڈوائس پر ٹھیک اسی ترتیب کے مطابق دوائی کھا رہا ہے، 6 مہینے بعد وہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر نے کہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا تم دیر کر کے آئے، دوائی تمہیں دوں گا، لیکن ہمارے میڈیکل کے ضابطوں کے مطابق تمہارا یہ پیشنٹ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے دوائی کھلانا شروع کی، ٹھیک بیمار ڈاؤن ہوتا گیا، یہاں تک کہ 3 مہینے سے پہلے یہ بیمار مر گیا۔ اب سوال یہ ہے یہ بیمار اس لیے مرا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا، یا بیمار اس لیے مرا کہ بیماری خطرناک تھی؟ ڈاکٹر نے پہلے ہی بولا ایسا ہوگا اور وہی ہوا، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ نے بولا لہذا آپ نے مار دیا، اس کے معنی یہ ہے کہ جو ہونے والا تھا وہ ڈاکٹر نے پہلے بول دیا۔ محکمہ موسمیات پیشن گوئی کرتی ہیں کہ 24 گھنٹے میں برف اور بارش ہوگی، اور واقعی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق بارش اور برف ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اعلان کیا تو آپ نے بارش اور برف لائی، نہیں، وہ تو موسم کی وجہ سے آپ اعلان کریں یا نہ کریں وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ نے پہلے اعلان کر دیا۔ اللہ جل شانہ پہلے بول دیتے ہیں یہ بندہ نماز پڑھے گا، مگر جس وقت یہ پڑھے گا اپنے ارادے سے پڑھے گا۔ اللہ جل شانہ پہلے بول دیتے ہیں یہ سستی کرے گا، اور یہ سستی جب کرے گا تو اپنے ارادے سے کرے گا۔ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے میں کب کیا کروں گا، تقدیر اسی کا نام ہے تقدیر۔ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جسے پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہونے والا ہے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کو ہر مخلوق کی ہر حالت کا سارا علم پہلے سے موجود ہے، لیکن مخلوق خود کرتی ہے وہ سب کچھ جو کچھ کرے گی۔ ہم نے یہ ساری چیزیں مان لی، ہم نے مان لیا، کیا مان لیا؟ ہم نے مان لیا انبیاء علیہ السلام انسان تھے، گناہوں سے معصوم تھے، دنیا کی ہدایت کے لیے آئے، سارے نبیوں کا دین ختم ہو گیا، ایک دین باقی رہا۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا ایک مخلوق میں نے بنائی ہے جو تم کو نظر نہیں آئے گی، ان کو فرشتے کہتے ہیں، تو مان لینا۔ چنانچہ ہم نے مان لیا یا اللہ فرشتے ہم نے دیکھے تو نہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں، تو ہوں گے وہ فرشتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا کچھ فرشتے تمہارے اعمال لکھیں گے، کچھ فرشتے بارش اتارنے کے لیے ہیں، کچھ فرشتے غذائیں بنا کے دیں، کچھ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے مان لیا، دیکھا ہم نے نہیں، آپ نے کہا، آپ نے نبی نے کہا، ہم نے مان لیا دنیا میں مخلوق کے فرشتے وہ اعمال لکھتے ہیں، جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے یہ سب ماننا تھا۔ اسی ماننے میں کیا ہم کہ دیکھو کچھ بندے میرے ایسے ہوں گے جو نبی تو نہیں ہیں لیکن ان کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، ہم کہ یا اللہ وہ کون سے مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ میری پیاری مخلوق اور سب سے زیادہ میرے اچھے بندے صحابہ کرام ہیں، جن صحابہ کرام نے میرے نبی کا ساتھ دیا، ایمان قبول کیا اور ہر طرح کی قربانیاں دی۔
نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنی اچھی ٹیم ہے یہ کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کسی انسان کو دیکھو گے میرے صحابہ کے متعلق برا کہہ رہا ہے تو تم فوراً کہنا تیرے شر پر خدا کی لعنت۔ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي، جب تم کسی دیکھو گے میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے تو تم کہنا لعنت ہو تیرے شر پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر میرا صحابی آدھی کھجور صدقہ کرے گا اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو گے پھر بھی میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچو گے۔ اس کائنات میں نبیوں کے بعد وہ صحابی جس کو لوگ کہتے ہیں چھوٹا صحابی، صحابی چھوٹا کہاں ہوگا، صحابی جو بھی ہے وہ بڑا ہے، لیکن وہ صحابی جس نے چند لمحے نبی کے ساتھ گزارے، اس چند لمحے گزارنے والے کا درجہ کائنات کے تمام اولیاء، محدثین، فقہا ساری امت سے بلند ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی اوتار، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ریفارمر، نہ کوئی سکالر، نہ کوئی رولر، نہ کوئی تھنکر ایسی جماعت تیار کر سکا ہے جیسی جماعت تیار کی ہے محمد رسول اللہ۔ اس دھرتی پر آدم سے لے کر قیامت تک کوئی اتنی مقدس قوم نہیں آ سکتی ہے جیسے مقدس ترین قوم صحابہ کرام کی تھی، اور وہ تیار کردہ تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑے انگریز رائٹر نے لکھا، بڑے انگریز آتھر نے لکھا کہ کاش ہمارے نبی کرائسٹ کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے جیسے تمہارے نبی پرافٹ محمد کے ساتھ تھے، تو ہمارا نبی عیسیٰ پورے عالم میں اپنا دین پھیلا چکا ہوتا، مگر ہمارے نبی کے ساتھ ایسے لوگ نہیں تھے۔ وہ تو جب اس کو پھانسی چڑھانے کے لیے لوگ آئے ان کے ساتھی بھاگ گئے، پھر اس نے کہا تمہارے نبی کے ساتھی تو ایسے تھے کہ تمہارا نبی اگر تھوکتا تھا تو صحابہ اس کو اٹھا کر اپنے جسم پر ملتے تھے۔ ایسی محبت کرنے والی قوم دنیا میں کسی کو نہیں ملی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ صاحب اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی آگے چل کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ کہتا ہے میں نے ان کو طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی، پھاکے لگے، ننگے رہے، کاٹے گئے، گھر لٹ گئے، کیا کیا ہوا ہے، مگر یہ تب بھی مجھ سے خوش رہے۔ میں اعلان کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ وہاں سے صفائی دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی ہوں۔ تو نبیوں کے بعد صحابہ کرام کے بعد پھر ایک جماعت امت کو ملی، انہوں نے احادیث کو جمع کیا، ان کو محدثین کہتے ہیں۔ ایک جماعت امت کو ملی، ان کو فقہا کہتے ہیں۔ پھر ایک اور جماعت امت کو ملی، ان کو مفسرین کہتے ہیں۔ پھر ایک اور جماعت امت میں آئی، ان کے اولیاء کرام کہتے ہیں۔ ان تمام کے ذریعے دین آگے چلا اور ہم تک پہنچا۔ یہ ساری چیزیں ماننے کی ہیں، ابھی ہم نے کیا کچھ نہیں۔ نبی کے ہاتھ پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو عقل کے خلاف ہیں، ان کو معجزہ کہتے ہیں، اور صحابہ اور تابعین اور اولیاء کے ہاتھ سے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو عقل میں نہیں آتی، ان کو کرامت کہتے ہیں۔ ہم معجزہ کو بھی مانتے ہیں، ہم کرامت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا اور وہ پانی پیا، ہم مانتے ہیں۔ جو اللہ زمین سے پانی نکال سکتا ہے، جو اللہ پہاڑ کی چوٹی سے چشمہ نکال سکتا ہے، پہاڑ کی چوٹی سے، غور سے سمجھو، پہاڑ کے اندر پانی کہاں سے آ گیا؟ برف کا پانی پہاڑ پتھر کے اندر جذب ہو نہیں سکتا، اور اگر ہوگا تو برف کا پانی پگھلتے پگھلتے نیچے چلا جائے گا، لیکن پہاڑ کی چوٹی پر اندر سے پانی کیسے آ جاتا ہے؟ تو جو اللہ پہاڑ کے پتھروں کے اندر سے پانی نکال سکتا ہے، اس اللہ کو قدرت ہے کہ محمد رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی نکالے گا۔ حدیث میں موجود ہے، بخاری میں حدیث ہے، صحابی نے جب بیان کیا کہ اللہ کے نبی ان الماء ينبع من بین اصابعہ، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یہ پانی پیا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا اگر ہم 1,00,000 صحابہ ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ اس طرح سے پانی آ رہا ہے۔ تو ہم معجزہ کو مانتے ہیں، وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہم کرامت کو مانتے ہیں، وہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو جائے اس سے ولی خدا نہیں بنتا، وہ ولی ولی ہی رہتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جائے اس سے نبی خدا نہیں بنتا، نبی نبی ہی رہتا ہے۔ اللہ اللہ ہیں، نبی نبی ہیں، صحابی صحابی ہیں، ولی ولی ہیں۔ ہر ایک کو اپنے درجے پر رکھنا ہے۔ بیٹا بیٹا ہے، بھائی بھائی ہے، باپ باپ ہے، ٹیچر ٹیچر ہے۔ یہ ساری چیزیں ماننے کی تھی۔ اس کے اور مزید تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات اس کو مجھے بیان نہیں کرنی ہے۔ اسلام کا چیپٹر نمبر 1 اس کو کہتے ہیں ایمانیات۔ ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار اگر کوئی انسان کرے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے وجود کا انکار کرے گا آدمی کافر، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرے گا اللہ کافر، نبی کے نبی ہونے کا انکار کرے گا انسان کافر، اور محمد رسول اللہ کے خاتم النبی ہونے کا اعلان کرے گا تو انسان کافر۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتر کر کے آئیں گے اور ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ میں نے عیسیٰ کو زندہ اٹھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر اتر کر کے آئیں گے۔ ہمارے اس پر ایمان ہے اور ایمان لانا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں تو قرآن کا انکار ہوگا۔ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نہیں آئیں گے، وہ ایمان والا نہیں رہے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں اللہ کے، میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا اور بار بار پہنچا۔ تو ایک صاحب دائیں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس کو سلام کیا، میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے ان سے پوچھا انت من این، آپ کہاں کے ہو؟ اس نے کہا انا من دمشق۔ اس نے کہا میں دمشق کا، دمشق شام کا مشہور شہر ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا انت من دمشق؟ قال انا من دمشق، ہاں میں دمشق کا۔ میں نے کہا انت رأیت منارۃ البیضاء، تم نے سفید مینارہ دیکھا ہے؟ کہنے لگا نعم نحن نسکن فی جنب المنارۃ البیضاء، ہم تو رہتے ہی ہیں منارۃ البیضاء، سفید مینارے کے قریب ہم رہتے ہیں۔ میں نے کہا تعلم منارۃ البیضاء، آپ جانتے ہو یہ سفید مینارہ کیا ہے؟ کہنے لگا بالکل جانتے ہیں، ہم تو انتظار میں عیسیٰ علیہ السلام سفید مینارے پر اتریں گے۔ کیوں کہہ رہا وہ؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے قرب قیامت میں مان رہے ہیں ہم، قیامت کے نزدیک جب مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ پہلے مشکلات ہوں گے، اس کے بعد دجال آئے گا، مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر کے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دنیا کے تمام عیسائی اسلام میں داخل ہوں گے، تمام یہودی دنیا میں مسلمان بنیں گے، پورے عالم میں صرف اسلام ہوگا۔ اور یہ اللہ کے نبی وعدہ کیا کہ ایسا ہوگا، ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ کیوں کیسے یقین ہے؟ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے نبی نے جو جو فرمایا وہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی، وہ ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ مکرمہ کے پیڑ کو چیر کر اندر سے راستے بنائے جائیں گے، وہ ہو چکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، گےازم اور لیسبینزم چل رہا ہے ساری دنیا میں، LGBTQ+ اسی کو کہتے ہیں کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ آدھی دنیا میں قانون بن چکا ہے کہ الاؤ کر دیا گیا اگر مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ وہ قومیں کیا کریں کیا نہ کریں یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم اعلان کرتے ہیں ان من اشراط الساعہ ان یکتفی الرجال تو جیسے اللہ کے نبی نے پیشن گوئیاں فرمائی وہ پوری ہو گئی، اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کیسر و کسریٰ فنا ہو جائیں گے، وہ فنا ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دین سمندروں کے پار پہنچے گا، ہم سمندر کے پار ہیں، ہم سمندر کے پار نہیں ہیں۔ عرب ملکوں سے دین نکل کر یہاں پہنچا، ہم سمندر کے پار ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کشمیر میں جو اسلام لے کر کے جو بزرگ آئے ان کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میر سید علی ہمدانی، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مراقبہ کر رہے تھے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراقبے کی حالت میں ان پر جلوہ گر ہو گئے اور فرمایا آپ نے فرمایا یا علی اذهب انت الى کشمیر، تم کشمیر پہنچ جاؤ۔ تو شاہ ہمدان کشمیر تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے پھر کشمیر میں اسلام پھیلا۔ یہ ساری چیزیں ماننے کی ہیں، ہم نے مان لیا، تفصیلات اور بھی ہیں۔ اسلام کا دوسرا حکم جو بڑا اہم ہے وہ ہے کرنا۔ تو کرنا کیا کیا ہے؟ جواب، ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، مرد ہو یا عورت، کسی حال میں یہ نماز معاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عورتوں کو مخصوص ایام میں نماز معاف ہو جاتی ہے، چاہے وہ ڈیلیوری کی وجہ سے مخصوص ایام ہوں اور چاہے وہ منتھلی کورس کا جو مخصوص ایام ہو، ان دنوں میں نماز معاف ہو جاتی، باقی نماز کسی بھی حال میں معاف ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے میرے نبی اپنے گھر والوں سے کہیے نماز کی پابندی کریں اور آپ بھی خود بھی پابندی کریں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ قیامت کے دن جنتی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم کو تو جنت مل رہی ہے، فلانا آدمی کہاں ہے؟ اس کو تو اور اچھی والی جنت ملی ہوگی کیونکہ وہ بڑا اونچے درجے کا آدمی تھا، معلومات کرتے کرتے پتہ چلے گا وہ تو جہنم میں جا چکا۔ اب جب اس سے جا کے پوچھیں گے بھائی آپ جہنم میں کیسے چلے گئے، تو جواب میں کہے گا کہ میں معزز تو تھا، سارے لوگ میرا احترام بھی کرتے تھے، میں باعزت بھی تھا، عہدہ بھی تھا، یہ سب کچھ تھا، مگر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے مجھے جہنم میں پہنچا دیا۔ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں۔ تو نماز ہر مسلمان پر فرض۔ سننے والے بھائی جتنے ہیں اور جن تک یہ آواز پہنچے توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سنیں،
اگر مکمل بے نمازی ہیں تو آج کے بعد ارادہ کر لیں پختہ نمازی بنیں گے، اور اگر ٹمپریری نمازی ہیں تو ارادہ کر دیں پابند نمازی بنیں گے، اور اگر پابند نمازی ہیں تو مغرور نہ ہوں اور کسی خام خیالی میں مبتلا نہ ہوں، یہ دیکھیں کہ آپ کی نماز ویسی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں پر اللہ تعالیٰ شان کو نمازی قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ ردی اور پھٹیچر نماز ہے، وہ نماز جس میں بندہ کھڑا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، کھڑا کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نماز تمہیں مجھے نہیں چاہیے یہ نماز۔ بے نمازیوں کو نمازی بننا ہے، ٹمپریری نمازوں کو پابند نماز بننا ہے، اور پابند نماز والے کو خشوع والا نمازی بننا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں سے تم کو روکے گی۔ اگر میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر میری آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کے باوجود اگر میں گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہوں، اس کے باوجود اگر میں دفتر میں رشوت لے رہا ہوں، اس کے باوجود اگر میں غلط ریلیشن میں پھنسا ہوا ہوں، اس کے معنی ہے کہ میری نماز میں ڈیفیکٹ ہے، مجھے اپنی نماز کا ڈیفیکٹ دور کرنا ہے، کیونکہ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں نماز تم کو برائیوں سے روک دے گی۔ میری نماز اگر مجھے برائیوں سے نہیں روک پا رہی ہے، اس کے معنی نماز کے اندر کوئی کمی ہے، وہ کمی دور کرنی ہے۔ تو نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے، رمضان آ رہا ہے، تفصیلات بعد میں بیان ہوں گی۔ ہر مسلمان جب مالدار ہوگا تو زکوٰۃ لازم، یہ مرد ہو یا عورت ہو، زیورات ہو، پیسہ ہو، جیبی فنڈ ہو، دکان کا مال ہو، جہاں جہاں جو مال ہوگا، بکریوں والے بکریوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے، بھیڑوں والے بھیڑوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے، گایوں والے گایوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے جب اتنی گائیں ہوں گی، اور پیسے والے پیسے کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور عورتیں اپنے سونے اور چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں گی۔ اور چوتھی چیز جو فرض ہے وہ ہے روزہ ہر مسلمان پر فرض، یہ زکوٰۃ ہر مالدار، حج ہر مالدار مسلمان پر فرض۔ اور میرے بھائیوں، حج کا معاملہ یہ ہے، ہزاروں مسلمان جن پر حج فرض ہے وہ لاکھوں روپے اپنی بلڈنگوں پر لگائیں گے، لاکھوں روپے اپنی شادیوں پر اڑائیں گے، لاکھوں روپیہ عیاشی میں خرچ کریں گے، لیکن جو اللہ کا فرض ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض تھا، پیسہ بھی تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی مرے گا کہ نصرانی مرے گا۔ ہر انسان دیکھے میں آپ کی باری پوزیشن کیا ہے۔ جب تم لاکھوں روپے اپنی شادیوں پر اڑا رہے ہو، جب تم 50 لاکھ اور 1 کروڑ روپے اپنی بلڈنگوں پر خرچ کر رہے ہو، تو حج کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کرنے کی بنیاد پر غربت کبھی نہیں آئے گی۔ مفتقر الحاج، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان غربت کا شکار ہو گیا کیونکہ پیسہ خرچ ہوا مکان بنانے پر، شادی پر، بیماری پر، فلاں چیز پر، لہذا غربت آ گئی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا ایک انسان نے حج کیا اور حج کرنے کی بنا پر غربت آ گئی، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ روزہ رکھ کر آدمی بیمار ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ دے کر آدمی غربت کا شکار ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا، حج کرتے ہوئے کر کے انسان غربت کا شکار کبھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ بیمار انسان روزہ نہ رکھے اجازت ہے، سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اجازت ہے، عورت پریگننسی میں ہے روزہ نہ رکھے اجازت ہے، عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ نہ رکھے اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو غلط عقیدہ ہے۔ روزہ رکھ کر آدمی بیمار نہیں ہو سکتا، روزہ رکھ کر آدمی صحت مند ہو جاتا ہے۔ ہاں وقتی طور پر کمزوری آئے گی، اور جو ہی شام کو کھانا کھائے گا ہر چیز کی لیول برابر ہو جائے گی، طے ہے یہ۔ میرے بھائی میں تو ایسے انسان کو جانتا ہوں کہ جس نے روزی کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ پہلے وہ ڈاکٹر اجے تھا، آج کل وہ ڈاکٹر فاروق ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں آپ مسلمان کیوں ہو گئے، تو جواب میں کہتا ہے کہ رمضان کے روزے نے مجھے مسلمان بنایا۔ تو بس یہ چیزیں فرض تھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 فرض ہیں، ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اب مسلمان پوچھے گا یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی میں مسلمان ہوں، نماز عبادات تو میں نے سیکھ لی، اور کیا چیز مجھے کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے اور نبی کی طرف سے حکم آئے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ پہلا فرض ہے۔ آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی کا وہ تو تھا عبادات کی زندگی، اب تمہاری گھریلو کھان کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا حکم اللہ نے اور اللہ کے نبی نے قرآن میں بھی دیا، حدیثوں میں بھی دیا۔ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے ماں باپوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو، اتنی محبت کا سلوک کرو، ایسی خدمت کرو، ایسی ان کی فرما برداری اطاعت کرو، ایبسولوٹلی اطاعت کرو کہ ماں باپ کہنے چاہیے جیسا بیٹا ہمارا ہے ایسا کسی کا بھی نہیں۔
تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں۔ نمبر 3، جن کی شادیاں ہو گئی، اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اتنا اچھا سلوک کرو کہ بیویاں کہنی چاہیے جیسا شوہر اللہ نے مجھے عطا کیا ایسا شوہر ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کا اچھا سلوک کرے۔ یہ تو ہے بیویوں والوں کا مسئلہ۔ اور تم کو حکم دیا گیا اپنے شوہروں کے ساتھ ایسی وفاداری کرو کہ اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر انسانوں کو جائز ہوتا انسانوں کو سجدہ کرنا، میں عورتوں کو حکم کرتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ شادی والوں کا مسئلہ الگ ہو گیا۔ اس کے بعد جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ اس جوانی میں طرح طرح کے خطرے ہیں، ڈرگس کا خطرہ الگ ہے، غلط تعلقات کا خطرہ الگ ہے، میوزک ڈانس میں دلچسپی کا خطرہ الگ ہے، فیشن کا خطرہ الگ ہے، آوارہ ہونے کا خطرہ الگ ہے، مائنڈ سیٹ بگڑ جائے گا، اتھیش ہونے کا خطرہ الگ ہے۔ تو اپنی جوانی کی حفاظت، اپنی جوانی کی حفاظت کا مطلب اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے کیریکٹر کی حفاظت اور اپنے صحت کی حفاظت۔ یہ اللہ کا حکم، اور یہ اللہ کا حکم ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں زندگی گزارنی انسانوں کے ساتھ، انسانوں میں تمہارے ماں باپ بھی ہیں، تمہارے بیوی بچے بھی ہیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادیں بگڑ جائیں، تم سمجھتے رہو گے ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں بہت اچھی ہیں مگر وہ خرابیوں کا شکار ہو گئے ہوں گے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے اپنی اولاد کو بگڑنے سے بچانے کی فکر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا۔ جہنم سے بچانے کے معنی یہ ہے کہ ان کے دین کی فکر کرنا۔ بے شمار وہ ہمارے بھائی کہ جن کو یہ فکر تو ہے کہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو اچھی ڈگریاں ملنی چاہیے، پھر لگژری لائف ہونی چاہیے، پھر مزیدار زندگی اور ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے، مگر وہ اس کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بگڑ تو نہیں رہے۔ خاص طور پر وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو گھروں سے باہر کے شہروں میں، باہر کے تعلیمی اداروں میں، باہر کے انسٹیٹیوٹ میں، کہیں کوچنگ سینٹروں میں ہیں، کہیں جاب سینٹروں میں ہیں، اگر وہ برائیوں کا اور غلطیوں کا شکار ہیں تو والدین کو پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں بھیج رہے ہیں وہاں ان کا ایمان، وہاں ان کا کردار اور وہاں ان کی صحت برباد تو نہیں ہو رہی ہے۔ کس قدر بے غیرت ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو وہاں بھیجا جہاں ان کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ کس قدر بے غیرت ہیں وہ بھائی جنہوں نے اپنی بہنوں کو وہاں بھیجا جہاں ان کی بہنوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور چاہے وہ ان لڑکیوں کی غلطیاں ہیں، چاہے وہاں ماحول کے اثرات ہیں، مگر اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا کہ یکثر الزنا، زنا کاری عام ہو جائے گی، ویشرب الخمور، اور ڈرگس عام ہو جائے گا۔ تو والدین جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اخلاقی خرابیوں سے بچاؤ کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھتے رہیں ہمارا بیٹا اور پیارے بیٹی اور وہ نہ جانے کہاں پہنچ چکے ہوں گے، نہ جانے کن کن دلدلوں میں وہ پھنسے ہوں گے، کچھ کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، کچھ کا کردار بے برباد ہو چکا ہوگا، کچھ ڈرگس میں مبتلا ہو کر کے مصیبت بننے والے ہوں گے تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے۔ تو والدین کی ذمہ داری اپنی اولاد اور جوانوں کی ذمہ داری اپنی، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت۔ اللہ نے مکمل جسم عطا کیا، کوئی کمی اس میں نہیں رکھی، خوبصورت جسم، پاورفل جسم، جس میں پوری طاقت ہے، وہ سارا جسم تمہیں عطا کیا، نہ اندھا بنایا، نہ بہرا، نہ گونگا، نہ پاگل، نہ اب نارمل، پورا جسم عطا کر دیا۔ اس کے بعد اگر یہ انسان ڈرگس کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے یہ ظالم ہے، اگر اس کے بعد یہ آوارگی کے ساتھ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے یہ ظالم ہے اور ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت کے جوان بگڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں غور سے سنو، تمہاری یہ جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں۔ تم مشکل ترین ماحول میں ہو، اس مشکل ترین ماحول میں ایگناسزم بھی ہے، ایتھیسزم بھی ہے، الحاد بھی ہے، لبرلزم بھی ہے، ماڈرنزم بھی ہے، میوزک ڈانس بھی ہے، بلکہ ایسا بھی ہے کہ جن اداروں میں تم پڑھو گے ان اداروں کی چاہت یہ ہے کہ تم زیادہ زیادہ ڈانس میں پھنس جاؤ، چاہے تمہاری تعلیمی قابلیت بنے یا نہ بنے۔ ایسا بھی پایا جا رہا ہے کہ صاحب اداروں میں تعلیم کی اتنی فکر نہیں ہے جتنے ڈانس اور میوزک کی فکر ہے۔ اس ماحول کے اندر تم ہو، اب تمہارے سلیبس کے اندر کہیں اللہ اس کا نام بھی نہیں ہے، اس لیے اپنی ایمان کی بھی فکر اور اپنے کردار کی بھی فکر اور اپنی صحت کی بھی فکر۔ مارکیٹ میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو ٹیسٹ فل تو ہیں لیکن صحت کے لیے زہر ہے۔ یہ جو بازاروں میں کرکرے لٹکے ہوئے ہیں، یہ جو چپس لٹکے ہوئے ہیں،
یہ جو کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں ہیں اور یہ جو آئس کریم کی چیزیں ہیں اور یہ جو پیزے اور برگر ہیں، یہ تمام کے تمام صحت کے لیے زہر ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں انسانوں کی صحت کے لیے زہر ہیں، اور اپنی بیس پر نہیں، اپنی بیس پر نہیں، میڈیکل سائنس کی بیس پر۔ آپ خود ریسرچ کرو کون سی چیزیں آپ کی صحت کے لیے مفید ہیں، وہ استعمال کریں، اور جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے مضر ہیں، محض ٹیسٹ کے لیے اپنا پیسہ برباد مت کریں، اور محض ٹیسٹ کے لیے اپنی صحت کو آگ مت لگائیں۔ سیدھا سادہ لیموں کا پانی بے انتہا مفید ہے بمقابلے ان کولڈ ڈرنکس کے بوتلوں کے۔ اس کو دیکھیں آپ کے شوگر کے لیے وہ کتنا مضر ہے، آپ کے لیے، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے وہ کتنا مضر ہے، آپ کی جوانی کے لیے کتنا مضر ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ تمام حرکتیں جو تمہاری مردانگی کو ختم کریں گی، وہ تمام راتوں کو جاگنا جو تمہاری جوانی کو داغدار بنا دے گا، وہ نوجوان جو ساری ساری رات فیس بک اور میوزک فیس بک اور یوٹیوب چینلیں دیکھتے رہتے ہیں اور کروٹیں بدلتے رہیں گے ساری رات، اس کے معنی یہ ہیں تم اپنی آنکھوں کا ڈیمیج کر رہے ہو۔ کچھ عرصے تک تو یہ چلتا رہے گا، اس کے بعد تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی۔ کچھ عرصے تک تو چلتا رہے گا، اس کے بعد موبائل کی ریز تمہارے دماغ کی ساری میموری کو ڈیمیج کر دیں گی، اور اس کو تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ نئی ریسرچ بتا رہی ہے کہ جو رات بھر یہ لیٹ کر کے یا کرسیوں پر بیٹھ کر کے موبائل چلا رہے ہیں، آگے چل کر ان کتنی بیماریوں کو آ جائیں گی۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو ان تمام زہریلی چیزوں سے بچاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ ہر انسان کو بہرحال زندگی گزارنی ہے پیسہ کما کر، اور پیسہ کمانا ہے یا بزنس کے ذریعے، یا مزدوری کے ذریعے، یا ملازمتوں کے ذریعے، یا انڈسٹری کے ذریعے۔ چیز بنانا اور بیچنا، یا آپ ملازمت کر رہے ہوں گے، گورنمنٹ ملازمت یا پرائیویٹ ملازمت، یا بزنس کر رہے ہوں گے، کس چیز کے بزنس کر رہے ہوں گے، یا مزدوری کر رہے ہوں گے، اور یا چیزیں بنا کر کے پھر بیچتے ہوں گے، چاہے وہ چیز بنائیں آپ چھوٹی سے چھوٹی، چاہے بڑی سے بڑی۔ روٹی بنانے والا روٹی بناتا اور بیچتا ہے، قالین بنانے والا قالین بناتا اور بیچتا ہے، رشتے بنانے والا رشتے بناتا اور بیچتا ہے، شال بنانے والا شال بناتا اور بیچتا ہے۔ جو بھی آپ کا سورس آف انکم ہے اس کو چیک کریں کہ یہ حلال ہے کہ نہ حرام، اور اس میں کہیں خرد برد تو نہیں، اس میں کوئی دھوکہ دے نہیں۔ بس 2 حدیثیں سنا کر اس مضمون کو ختم کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تاجروں کے بارے میں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچائی اور امانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن یا نبیوں کے ساتھ ہوگا، یا صالحین کے ساتھ ہوگا، یا شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بزنس کرنے والے سارے جہنم میں جائیں گے، الا من بر، مگر وہ بچ جائیں گے جو نیکی اور تقوی کے ساتھ بزنس کر رہے ہوں گے۔ وہ ہمارا مسلمان بھائی جو بزنس کر رہا ہے، مرے ہوئے مرغے بیچ رہا ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی جو حرام چیز کا بزنس کر رہا ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی جو پیسہ کما رہا ہے غلط طریقے سے۔ یہ جو فتنہ شروع ہوا ہے کرپٹو کرنسی کا، اچھی طرح سے سمجھے سارا فراڈ ہے یہ۔ اس کے پیچھے کوئی پاور نہیں، اس کے پیچھے کوئی حکومت نہیں، بے شمار انسانوں کا لاکھوں روپے غائب ہو گیا۔ اور اس طرح سے اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا وہ حرام پیسہ ہے، وہ جوا ہے۔ اسی طرح سے وہ جو ڈریم 11 اور اس طرح کے جو نیٹ پر پیسے کمائے جا رہے ہیں وہ جوا ہے، اور جوا کی بنیاد پر آنے والا پیسہ حلال نہیں ہے۔ تو ہر انسان یہ دیکھے میرے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ کمائی یہ حلال ہے یا حرام۔ بزنس مین اپنی بزنس کے دوران دیکھے حرام کہاں ہے، ملازمت کرنے والے اپنی ملازمت کے دوران دیکھیں حرام کہاں ہے۔ رشوتیں، کام نہ کر کے تنخواہیں لینا، فراڈ بلیں بنانا، گورنمنٹ کا پیسہ خرد برد کر کے اڑا لینا اور عوام سے پیسہ کھینچنا، کلھا حرام۔ اسلام بالکل صاف شفاف ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے تمہارے پاس ایک پیسہ بھی اگر آئے وہ حلال ہونا چاہیے۔ حرام پیسہ چاہے گورنمنٹ کے خزانے سے نکالا جائے، چاہے کوئی بڑا انسان ہو چاہے چھوٹا انسان ہو، چاہے وہ چپراسی ہو چاہے چپراسی کے اوپر کوئی منسٹر صاحب ہو، حرام ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ حلال ہو گیا۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو ظلم ہے وہ غلط ہے۔ ہم ماننے والے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر حساب لکھ رہے تھے، امیر المومنین، اور آدھی دنیا پر حکومت تھی ان کی۔ ایک ملک کا گورنر آیا، ایک علاقے کا گورنر آیا، صحابی، حضرت مجھے رپورٹ دینی ہے، اور رپورٹ پیش کرتا رہا، سناتا رہا۔ اس کے بعد جب تھکاوٹ ہو گئی کہنے لگا حضرت تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ فرمایا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ حضرت آپ کے بچے ٹھیک ہیں؟ فرمایا بچے ٹھیک تو ہیں مگر تم نے ذاتی گفتگو شروع کر دی ہے۔ یہ چراغ گورنمنٹ کے خزانے کا جل رہا ہے، یہ چراغ اس لیے نہیں جلے گا، یہ چراغ جلے گا جب کام کریں گے۔ چراغ بجھا دیا۔ فرمایا اب بات کرو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے پوچھا حضرت اپنا چراغ جلائیے۔ کہنے لگا میرے پاس اپنا چراغ نہیں ہے۔
اسے عرض کیا حضرت آدھی دنیا پر آپ کی حکومت ہے، آپ اپنا چراغ نہیں جلا سکتے؟ کہنے لگے بیت المال کا چراغ ہے، امت کا پاس سرمایہ میرا ذاتی نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی نان مسلم ہو، کرپشن ہے، چاہے وہ عوام کے ذریعے کیا جائے چاہے اداروں کے ذریعے کیا جائے چاہے پرائیویٹ، حرام ہے۔ اس لیے ہر شخص یہ دیکھے تو اس کے بعد جو پیسہ آ رہا ہے بزنس سے آ رہا ہے تو حلال ہے یا حرام، ملازمت کر رہا ہے حلال ہے یا حرام، مزدوری کر رہا ہے حلال ہے یا حرام، اور انڈسٹری بنا کر کے بیچتا ہے حلال ہے یا حرام۔ وہ کشمیری جو کیشمی لان کا شال بیچ رہا ہے 500 روپے کا شال، شاہتوس کے نام پر نہیں، پشمینے کے نام پر کیشمی لان کا شال بیچ رہا ہے، جو کیشمی لان کا شال 500 روپے کا ہوتا ہے، اور خریدار کو دھوکہ دے کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ پشمینے کا شال ہے اور 40,000 روپے کا ہے۔ یہ پیسہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ایک انسان کو، میں نے کہا یہ شال کہاں سے لایا؟ کہنے لگا یہ کشمیری اصلی شال ہے۔ میں نے اسے نہیں کہا اصلی شال نہیں، وہ تو امرتسر کا بنا ہوا کیشمی لان کا شال تھا، اور کسی کشمیری نے اس کو بیچا ہوگا یا کس نے بیچا ہوگا، کیا کس نام پر؟ یہ پشمینے کا شال ہے۔ دھوکہ دے کر کے مال نہیں بیچ سکتے۔ جناب آپ نے پیٹی بیچی، وہ بیٹی میں A کلاس لکھا ہوا ہے اور اندر C کلاس مال اگر ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہر تجارت کرنے والا سمجھے کہ میں کسٹمر کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں۔ ہر ملازمت کرنے والا سوچے کہ میں عوام پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، میں دفتروں میں بیٹھ کر غلط بلیں تو نہیں بنا رہا ہوں، میں گورنمنٹ کا مال غلط طریقے سے استعمال تو نہیں کر رہا ہوں۔ اسلام ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ان کو دلی سے دیوبند آنا تھا، دلی ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ خرید نہیں سکے کیونکہ ٹرین نکلنے والی تھی، بغیر ٹکٹ ٹرین میں سوار ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اگر ٹرین کے اندر ہمیں ٹی ٹی مل گیا میں پیسہ دے دوں گا۔ اتفاق سے دلی سے دیوبند آئے، ٹرین میں ٹی ٹی نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر وہ دیوبند اس میں ٹکٹ چیکر ٹکٹ کاؤنٹر پر پہنچے اور اسے کہا بھائی صاحب دیوبند سے دلی کا ایک ٹکٹ دے دو، کیونکہ دلی سے دیوبند کا ٹکٹ تو دیوبند میں نہیں مل سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، اسے ٹکٹ نکال کر دیا، مفتی شفیع صاحب نے فوراً پھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگا ہاں مجھے یہی کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے دلی سے دیوبند کا سفر کیا ٹرین میں ٹکٹ لے نہیں سکا تھا اور یہ گورنمنٹ کا پیسہ میرے ذمہ تھا، میں نے یہاں سے ٹکٹ لے کر کے گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ ڈال دیا، مجھے اس پر سفر نہیں کرنا تھا۔ وہ ٹکٹ بابو باہر نکل کر آ کر کے ان کے پاؤں پڑ گیا، کہنے لگے جناب آپ تو اوتار ہیں۔ انہوں نے کہا میں اوتار نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ بس یہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں زندگی گزارنی ہے انسانوں کے ساتھ، انسانوں میں والدین بھی ہیں، انسانوں میں بہن بیوی بچے بھی ہیں، انسانوں میں رشتہ دار بھی ہیں، انسانوں میں پڑوسی بھی ہیں۔ ہر ایمان والا طے کرے کہ میرا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کسی کو میرے ذریعے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو میرے ذریعے سے کوئی ظلم نہ ہو، نہ زبان سے نہ رویے سے۔ ہمارا نبی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یوں کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یوں کہتا ہے۔ اور جب حدیث ایسے آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جس میں اللہ کے نبی اللہ کا ریفرنس دے کر بات کرتے ہیں۔ فرمایا یقول اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو حرمت علی الظلم، میں نے اوپر پر حرام کیا کسی پر ظلم مت کرنا۔ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر حرام کیا کسی پر ظلم مت کرنا۔ پھر فرمایا وجعلتہ بینکم محرما، تمہارے درمیان میں نے ظلم کا حرام کیا، فلا تظالموا، کسی مخلوق پر ظلم مت کرنا۔ لہذا نہ والدین اپنے اولادوں پر ظلم کریں، نہ اولاد اپنے والدین پر ظلم کریں، نہ شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کریں، نہ بیوی اپنے شوہروں کی حق تلفیاں کریں، نہ بھائی اپنے بھائیوں پر ظلم کریں، نہ پڑوسی پڑوسیوں پر ظلم کریں، نہ افسر اپنے ماتحتوں پر ظلم کریں، نہ ملازم کسی اپنے کلیگ پر ظلم کریں، نہ دکاندار، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے رحمت بن کر زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ مصیبت اور اذیت بن کر کے۔ میرے بھائیوں دین کا چوتھا چیپٹر، تیسرا چیپٹر کیا ہے؟ یہ ان تمام چیزوں سے بچو، ان تمام چیزوں سے۔ تو ہمارا دین پوری ڈیٹیل بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ان سے پرہیز کیا جائے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے شرک، اللہ اپنے علاوہ کسی کو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے اللہ کو برداشت نہیں کرتے، اللہ کی جو صفات ہے وہ کسی اور میں مانی جائے اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ واحد ہے، توحید اسلام کی بنیاد ہے، شرک سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ نے اپنی نبی سے فرمایا اعلان کر دیجئے اے انسانوں آؤ میں تمہیں پڑھ کر بتاتا ہوں اللہ نے کون کون چیزیں حرام کی ہے۔ تو پہلا جملہ فرمایا اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری سمجھنی ہیں ہر مسلمان کو۔
ہر مسلمان کو شرک کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری سمجھنی ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ شرک کی شکلیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرک کسی مورتی کے سامنے، یہ بھی ہو سکتا ہے شرک پرائر میں پڑھا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرک مارننگ اسمبلی میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرک کسی ولی کی قبر پر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرک کسی ولی کے طواف کی شکل میں ہو، سجدوں کی شکل میں، طواف کی شکل میں، نظر و نیاز کی شکل میں، یا کسی کو ولی کہ یہ سمجھنا کہ میرا ولی ہر جگہ میری باتیں سن۔ میرے بھائیوں، شرک بدترین جرم ہے، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 2 پر گناہ ہے والدین کے نافرمانی، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شراب اسلام میں حرام ہے، جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ شکر پڑھیں، اور جو لوگ شراب میں پھنسے ہوئے ہیں اچھی طرح سے سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے 10 انسانوں کو لعنت کی ہے جو شراب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں: شراب نچوڑنے والا، شراب کی ایری کرنے والا، شراب کا حساب لکھنے والا، شراب کی بوتلیں فراہم کرنے والا، شراب مہیا کرنے والا، شراب پلانے والا، شراب کا حساب لکھنے والا، 10 انسانوں کو لعنت۔ اور یہی شراب کی یہ لعنتیں جو ہیں ان تمام لوگوں پر ہیں جو ڈرگز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوکین ہو، چاہے وہ براؤن شوگر ہو، چاہے وہ سفید پاؤڈر ہو، چاہے وہ انجیکشن کی شکل میں ہو، یا ڈرگز کی کون کون سی شکلیں ہیں، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو بیچتے ہیں، اور یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے معاشرے کو دیکھو کہ تمہاری نوجوان نسل کا حال کیا بن رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اگر صورتحال یہی رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب نالیوں میں تمہارے نوجوان پڑے ہوئے ملیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پارکوں میں تمہارے نوجوان پڑے ہوئے ملیں گے۔ انتہائی بدترین مجرم ہیں وہ لوگ جو ڈرگس کو پھیلا رہے ہیں، اور وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ وہ اگر ایمان والا ہے تو اس کا ایمان ہی ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ زہر ہے، جو زہر کے نتیجے میں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں بے شمار ملکوں کی نسلیں ختم ہو گئی اسی وجہ سے۔ تو اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو نشہ، الخمر ما خامر العقل، جو بھی عقل کو برباد کرے وہ خمر ہے اور وہ حرام ہے۔ تو ڈرگس کی جڑی ہوئی تمام چیزیں، نارکوٹین کی تمام اور منشیات جو انسانوں کی عقل کو برباد کرتی ہیں اور انسان کی صحت کو برباد کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ رشوت اسلام میں حرام ہے، سود اسلام میں حرام ہے، اور اسی طرح سے مردوں اور عورتوں کے غلط تعلقات اسلام میں حرام اور بدترین جرم ہے، چاہے شادی شدہ ہوں چاہے غیر شادی شدہ ہوں۔ ٹھیک اسی طرح سے کسی کا پڑوسی کو ستانا اسلام میں حرام ہے۔ اسلام کے سلسلے میں اتنا حساس ہے کہ اگر کسی انسان نے کوئی جرم چھوڑ دیا ہے، اب وہ توبہ کر چکا ہے، آج اگر ہم تانا دیں گے تو مجرم ہے، تو فلانا کام کرتا تھا، یہ تانا دینا بھی حرام ہے، اس سے بھی بچنا ہے کہ یہ چھوڑ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، انسانوں میں مرد بھی ہیں، انسانوں میں عورتیں بھی ہیں۔ ہمارا دین جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہمارا دین عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کو سمجھنا ہے کہ یا تو تم بیٹی کی شکل میں ہو، یا تم بیوی کی شکل میں ہو، یا اور تم کسی کی بہن بھی ہوں گی، اور آگے چل کر تم ماں بھی بنو گی۔ پھر جب ماں بنتی ہے تو کسی کی ماں ہے اور کسی کی ساس ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے۔ ہمارا دین جیسے مردوں کے لیے ہے ٹھیک اس طرح سے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الی آخری، اس میں مومن مرد مومن عورتیں، صالح مرد صالح عورتیں، فرمانبردار مرد فرمانبردار عورتیں، روزے دار مرد روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ دین جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے عورتوں کے لیے ہے۔ مردوں کو سمجھنا ہے کہ تمہارے گھروں کی بیٹیاں، تمہاری گھروں کی بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری مائیں اور تمہارے کزنز کہیں کسی برائیوں کا شکار تو نہیں ہو رہی۔ آج کا دور عورتوں کے ننگے پن کا دور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں اپنے بعد سب سے خطرناک فتنہ جو انسانوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں عورتیں ہیں۔ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا دنیا میں ہر چیز نفع پہنچاتی ہے، دنیا میں ہر چیز راحت رساں ہے، دنیا میں ہر چیز نعمت ہے، مگر پاک دامن بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ہر عورت یہ دیکھے جس کی شادی ہو گئی ہے وہ اس طبقے میں ہے یا اس طبقے میں ہے، آپ وہ بھی بن سکتی ہو کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا میں سب سے بہترین دولت عورت ہے۔ اب دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا میں ہر چیز فائدہ پہنچاتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بیٹا اپنے باپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، بھائی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاتا ہے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو فائدہ پہنچاتا ہے، دکاندار اپنے کسٹمر کو فائدہ پہنچاتا ہے، افسر اپنے ماتحت کو فائدہ پہنچاتا ہے، مگر فرمایا سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے جو اپنے شوہر کو ساری زندگی آگے چلاتی ہے، اور آگے چل کے شوہر کہتا ہے میرا سب کچھ میری یہی بیوی۔
مگر دوسری عورت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے خطرناک فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں عورتوں کو. عورت دیکھے وہ فتنہ ہے یا رحمت ہے، وہ رحمت بھی بن سکتی ہے، فتنہ بھی بن سکتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے تھے یا اللہ عورتوں کے فتنے سے مجھے بچا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو صدقہ کرو صدقہ. میں نے بہت ساری عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا شوہروں کا کفر کرتی ہو. عورتوں نے کہا ہم نے کیا کفر کیا؟ آپ نے فرمایا تیرا شوہر زندگی بھر تیرے تقاضے پورا کرتا رہا، تیرا شوہر زندگی بھر تیری فرمائشیں پوری کرتا رہتا ہے، اس کے بعد اگر تیرا ایک حکم نہ مان سکا تم کھٹ سے کہتی ہو ورنہ آج تک آپ نے میری کون سی بات مانی، ورنہ آج تک آپ نے میرے ساتھ کون سا رحم کما. تقول ماں میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس گھر میں کبھی کوئی خیر، میں نے تو گھر میں کوئی راحت کا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا، تم کھٹ سے کہتی ہو. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. ہر عورتیں دیکھے کہ وہ اپنے شوہر کو اس طرح کا تانا تو نہیں دے رہی ہے. اپنے شوہروں کی مالی وسعت کو سامنے رکھ کر ڈیمانڈیں کرو. وہ عورت جو اپنے شوہر کی مالی گنجائش سے بڑھ کر ڈیمانڈ کر رہی ہے ہمارے پاس قالین ایسے ہونے چاہیے، ہمارے گھروں میں پہننے کے ایسی ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں ٹائلیں وہ ہونی چاہیے، ہمارے گھر کی کراکری یہ ہونی چاہیے، کپڑے مجھے ایسے ہونے چاہیے. اور میری بہن پہلے یہ دیکھ تیرے شوہر کی آمدنی اتنی ہے یا نہیں جو تیرے تقاضے پورے کر سکے. شوہروں کی آمدنی سے زیادہ تقاضے کرنا عورت کا بدترین جرم ہے، اور اس کے نتیجے میں بے شمار شوہر رشوتیں لینے پر مجبور ہوتے ہیں، فراڈ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ بیوی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اور اس کے مقابلے میں ایک بیوی وہ ہے وہ کہتی ہے میں آپ کے ماتحت جو آپ مجھے کھلائیں گے میں شکر کے ساتھ، جو مجھے پہنائیں گے میں شکر کے ساتھ پہنوں گی. یہ عورت رحمت ہے. تو عورتوں کو رحمت بننا ہے اپنے شوہروں کے لیے. گھروں میں ایک عورت ساس ہوگی، ایک عورت بہو ہوگی. ہر ساس یہ سمجھے کہ تیرے گھر میں جو بہو آئی ہے یہ تیرا امتحان شروع ہو گیا، تو ظالم ساس بنے گی یا رحم دل ساس بنے گی. گھروں میں ظلم کرنے والی عورتیں بھی ہیں اور رحم کرنے والی عورتیں بھی ہیں. وہ عورتیں بھی ہیں کہ اس کی بہو کہتے ہیں خدایا کب اس بڑھیا سے مجھے نجات ملے گی، اور وہ صبح سے شام تک آنسو بہا بہا کر کہتے ہیں یا اللہ اس ظالم سے مجھے نجات عطا کر دے. اور وہ ساسیں بھی ہیں کہ بہویں کہتی ہیں کہ یا اللہ میری ماں نے اتنی شفقتیں مجھے نہیں کی ہیں جیسے میری ساس کرتی ہے. ہر ساس یہ دیکھے تو کون سی والی قسم کی ساس ہے. اسی طرح سے بہو یہ دیکھے کہ میں کون سی قسم کی بہو ہے. ایک ساس وہ ہے جو کہتی ہے کہ میرے گھر کی بہو میری بیٹی سے زیادہ میری پیاری اور میری بیٹی سے زیادہ میری خدمت کرنے والی ہے. اور ایک ساس وہ ہے جو کہتی ہے کہ جب سے بہو آئی ہے تب سے سکون ہی گھر سے چھن گیا، اس نے تو مجھے بھی مصیبتوں میں ڈالا اور میرے بیٹے کو بھی، اور سارا گھر برباد کر دیا. ہر ساس ماں بنے اور ہر بہو بیٹی بنے تو گھر میں سکون رہے گا، ورنہ بے شمار مرد عورتوں کے ٹکراؤ کی بنا پر برباد ہو جاتے ہیں. ٹکراؤ ہوتا ہے عورتوں کا، ساس اور بہو کا، اور پستا ہے بیچارہ یہ مرد. اس کو ایک طرف سے اس کے ماں ہوتی ہے اور ایک طرف سے اس کی بیوی ہوتی ہے. وہ ماں کا ساتھ دیتا ہے تو بیوی ناراض، اور بیوی کا ساتھ دیتا ہے ماں کی بددعائیں. اس کے بعد کہتا ہے یا اللہ پھر مجھے ہی موت دیتے کہ ان کی عورتوں میں جوڑ نہیں. ہم ایسے گھروں کو جانتے ہیں. تو ہر وہ عورت جو ابھی ساس نہیں بنی وہ طے کرے جب میں ساس بنوں گی اتنی اچھی ساس بنوں گی کہ جب میرے گھر میں بہو آئے گی اس بہو کو میں اپنا میکے بلوا دوں گی، وہ اپنی ماں کا نام بھول جانی چاہیے، اتنا اچھا سلوک میں اس کے ساتھ کروں گی. اور ہر وہ بیٹی جو ابھی بہو نہیں بنی ہے وہ طے کر کے جائے کہ جب میں کسی گھر میں جاؤں گی ایک طرف سے میں اپنے شوہر کے لیے رحمت بنوں گی اور ایک طرف سے اس گھر کی ساس کے لیے میں ایسی محبت کرنے والی بہو بنوں گی کہ میری ساس اپنی بیٹی کو بھول جانی چاہیے. اگر یہ کریں گی تو میرے بھائیوں گھروں کا ماحول رحمت والا ماحول بنے گا. عورتوں کے سلسلے میں بہت اہم نقطہ عرض کرنا کہ میرے بھائیوں اگر تم اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہو تو پہلے یہ دیکھو اس پڑھائی کے نتیجے میں تمہاری بیٹیوں کی عصمتیں تو نہیں لوٹیں گی. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ایسے اداروں میں اپنی بیٹیوں کو بھیج رہے ہو یا اپنے گھروں سے دور ایسی جگہوں پر بھیج رہے ہو جہاں سے وہ واپس آئے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں واپس آئے. اور اس سے زیادہ بدقسمتی ان مردوں کے لیے ہے جو مرد اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کو اور جو بھائی اپنی بہنوں کو ٹور کرنے کے لیے بھیجیں گے اجنبیوں کے ساتھ، اور مہینوں کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں وہ کچھ پتہ نہیں وہ بیٹیاں کس حال میں واپس آئیں گی. میرے بھائیوں تمہاری بیویوں تمہاری بیٹیوں تمہاری بہنوں کی عصمتیں زیادہ قیمتی ہیں بمقابلے ان ڈگریوں کے جن ڈگریوں کے بل پر تم آگے چل کر پیسے تو کماؤ گے لیکن عصمت لٹا کر کے کماؤ گے. وہ عورتیں جو گھروں سے باہر جا رہی ہیں اگر ان کی عصمتوں کو ہمارے دین نے کیوں کہا تھا عورتیں گھروں میں رہیں، اور دین اسلام کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، وہ اس لیے کہ عورت کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ اس کی عصمت ہے.
جب غیرتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر مرد کہتا ہے کرتا ہی رہے مجھے ہمیں کیا فرق پڑے گا، لیکن جب غیرت زندہ ہوتی ہے انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال عورتوں کے لیے اسلام نے جو حکم دیا ہے پردے کا حکم، بہت ساری عورتیں کہتے ہیں جناب ہم پردہ کیوں کریں گے، تو جواب اس کا یہ کہ آپ پردہ کیوں کریں گے، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں یہ حسن دیا وہی اللہ تمہیں حکم کرتا ہے بے پردہ مت کرو۔ وہ عورتیں جو فیشن کر کر کے باہر پھر رہی ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہی ہیں اے مردوں ہمیں دیکھو، تمہاری آنکھیں گنہگار، ہم تمہیں زیادہ اور ہمارا پیچھا کرو، چاہے آپ کی نیت یہ نہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر۔ اس لیے پردہ لازم۔ باحیا خاتون وہ ہے جس کی تمنا یہ ہو کہ میرا جسم میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا، وہ ہے باحیا خاتون۔ بزرگوں دوستو، ہمارے دین میں کچھ چیزیں ماننی ہیں، کچھ تفصیل اس کی آ گئی، کچھ کام کرنے ہیں اس کی بھی تفصیل آئی، کچھ چیزوں سے بچنا ہے اس کی بھی تفصیل آئی۔ جن چیزوں سے بچنا ہے ان کی لسٹ اپنے پاس رکھیں کہ اسلام نے یہ چیزیں حرام کی ہے، اور ان حرام چیزوں سے میں اگر بچا ہوا ہوں تو بہت اچھا، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو ٹک کر کے رکھے یہ غلطی مجھ سے ہو رہی ہے۔ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل وہ اچھی طرح سے سنیں، تمہاری نوجوانی میں جن چند چیزوں کے خطرہ ہے وہ خطرہ ذہن میں بٹھا کر کے رکھو۔ نمبر 1 ڈرگس کا خطرہ ہے، غلط تعلقات کا خطرہ ہے، میوزک سننے اور ڈانس دیکھنے کا خطرہ ہے۔ رات بھر تم فیس بک چلاؤ گے، یوٹیوب چینلوں کا چکر کاٹتے رہو گے، اور اس کے نتیجے میں تمہارا جسم گناہوں میں ڈوبے گا۔ رات بھر یا رات اور دن جو شخص چلا رہا ہے اور اس میں نامناسب گندی بلکہ حرام چیزیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، یا وہ گندے جنسی مناظر، وہ نامناسب سیکچول سین، چاہے وہ انسانوں کے ہو چاہے جانوروں کے ہیں، جو انسان دیکھتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا مطلب اس کی آنکھیں بھی گنہگار ہو رہی ہیں، اس کے کان بھی گنہگار ہو رہے ہیں، اس کا دماغ بھی حرام چیز کو دیکھ کر لطف اٹھا رہا ہے۔ جب تم ڈانس دیکھ کر کے لطف محسوس کرتے ہو گویا تم نے اپنے دماغ کو لطف پہنچایا حرام چیز کے ذریعے سے۔ یہ جسم اللہ کا بنایا ہوا، اس کا ہم غلط استعمال نہیں کریں گے، تو توبہ کر کے انسان اٹھے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اللہ ارحم الراحمین ہے، اور اتنا ارحم الراحمین ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور اس کا ثبوت خود ہم ہے۔ ہمارا وجود ثبوت ہے کہ واقعی ہمارا اللہ ارحم الراحمین ہے۔ ہم میں سے کس شخص نے آج تک بالغ ہونے سے لے کر آج تک ان آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہوں گے کسی کو یاد نہیں۔ ہم میں سے کس شخص نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک ان کانوں سے کتنی مرتبہ گناہ کیے ہوں گے کسی کو یاد نہیں۔ یعنی ہمارے جسم کے کس حصے سے کتنے گناہ آج تک ہوئے ہیں ہمیں سے کسی کو یاد نہیں۔ ان میں سے وہ گناہ بھی ہوں گے کہ اگر یاد آتا ہے تو سوچتے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں نے یہ کیا ہے، سوچتے ہیں بیویوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں نے یہ بھی کیا ہے، سوچتے ہیں بیٹا اگر سنے گا ابو جان نے یہ کیا ہے تو کتنی شرمندگی ہوگی، پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ گناہ بھی ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن ہمیں نہ سزا دی نہ رسوا کیا۔ سزا بھی دے سکتا تھا، رسوا بھی کر سکتا تھا، اللہ نے پردہ بھی رکھا اور سزا بھی نہیں دی۔ کیا اس کے بعد بھی ہم نہیں سمجھیں گے کہ اللہ ارحم الراحمین؟ یقین اللہ، یا اللہ آپ ارحم الراحمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا اللہ برداشت کرتے ہیں اتنا کوئی برداشت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے، شوہر باپ کچھ دنوں تک برداشت کرتا ہے، پھر کہتا بیٹا تو ہے ہی نہیں میرا بیٹا، دفع ہو جائے اس گھر سے، کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میں اچھا تھا بغیر اولاد کے، مگر تیرا جیسا نہ ہوتا ہے، تو جدھر گیا تھا ادھر ہی چلا گیا ہوتا، تو کسی دریا میں ڈوب گیا ہوتا۔ یہ سارا وہ باپ کہتا ہے جو باپ اسی بیٹے کو کہتا تھا میری جان اور میرا چاند، اور ماں اسی اپنے بیٹے کو کہتی میری جان تو میرا چاند، میں تجھ پر قربان، اور میری جان اور میں تجھ پر قربان، اور میں تجھے لگوں۔ یہ وہی ماں ہے جب بیٹا بار بار نافرمانی کرتا ہے تو ماں کہتی ہے کاش تو کہیں مر جائے، کاش تو اسی دن مرا ہوتا، کاش میں نے تجھے دودھ نہ پلایا ہوتا، کاش تو میری پیٹ سے پیدا نہ ہوا ہوتا، ایسا شرم والا۔ میرے بھائی، اللہ نے ہم کو کبھی نہیں کہا مجھے افسوس ہے میں نے تجھے کو پیدا کیا تو اتنا خراب انسان ہے، نہیں۔ ہم کتنے ہی گناہ کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے تم میرے بندے، اور یقیناً تو بس جو اللہ ارحم الراحمین ہے اسی اللہ کے سامنے ہم درخواست کر کے یا اللہ آپ رب بھی ہیں
ساری کائنات آپ نے بنائی، ہمیں جو کچھ چاہیے تھا وہ سارا آپ نے دیا، آپ کی نعمتیں بے شمار، ہم شکر بھی بے شمار کریں گے، اور یا اللہ ہماری غلطیاں بھی بے شمار، ہم معافی بھی بے شمار مانگیں گے، نعمتیں بے شمار تو یہاں سے حمد بھی بے شمار، اور گناہ ہمارے بے شمار تو معافی بھی بے شمار مانگیں گے، اور ارادہ کریں گے کہ ہم ایک مومنانہ زندگی اختیار کریں گے، جتنی چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان پر عمل کریں گے، اور جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچیں گے، فرض ادا کریں گے تو عابد بنیں گے، اور حرام چیزوں سے بچیں گے تو متقی بنیں گے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے عابد بھی بنیں، زاہد بھی بنیں اور متقی بھی بنیں، اور جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاہ کی عجیب عجیب باتیں ہیں، فرماتے ہیں تم نے میرے ڈر سے گناہ چھوڑا، ورنہ تم کر سکتے تھے، میرے ڈر کی وجہ سے تم نے گناہ چھوڑا، ٹھیک ہے دیکھو میں تجھے کیسے نوازوں گا۔ میرے بھائیو سوچو، اگر کسی جگہ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہو، وہاں کیا کرتا ہے انسان؟ غلطی نہیں کرے گا، کیمرہ لگا ہوا ہے، کیوں؟ اگر میں غلطی کروں گا تو کیمرہ کیچ کرے گا اور کل کو فوٹیج نکلے گا اور سب پتہ چلے گا کیا 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 ہے۔ میرے بھائی سی سی کیمرے کی وجہ سے ہم جرم سے رک جاتے ہیں، اللہ کا سی سی کیمرہ تو ہر وقت لگا ہوا ہے، اسے تو چھپ نہیں سکتے، وہ تو رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بسترے کے اندر بیٹھ کر جو کچھ بھی کریں گے اللہ کا سی سی کیمرہ اس کو بھی کیچ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم انسانوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہو، مجھ سے تو چھپ نہیں سکتے، استغفرون من الناس ولا استغفرون من اللہ۔ اللہ کی محبت بھی کیونکہ اللہ ارحم الراحمین، اللہ کا ڈر بھی کیونکہ اللہ طاقتور ہے۔ محبت اور اللہ کا ڈر، محبت خداوندی اور خشیت الہی، یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بس کافی وقت ہو چکا ہے، ہم آخری لمحوں میں ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھو سب الحمدللہ، اور پڑھے الحمدللہ۔ اگر کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے یہاں نہیں ہوتے، یہ نام نہ ہوتا، یہ شکل نہ ہوتی، یہ مائنڈ سیٹ نہ ہوتا، اور یہ امیدیں نہ ہوتی۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ یا اللہ آپ گواہ رہیں، آپ گواہ رہیں، ہم شکر گزار ہیں، آپ نے ایمان عطا فرمایا۔ اس گھر میں پیدا کیا ہوتا نہ جانے کیا کیا ہم کر رہے ہوتے، وہ سب کچھ جو بیچارے وہ آپ کے بندے کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں پہچانتے ہیں، ہماری حالت ان سے بھی بدتر ہوتی، مگر آپ نے اللہ اکبر، وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات۔ نہ جانے کس کے سامنے یہ پیشانی جھکانی تھی، اللہ نے اپنے سامنے یہ پیشانی جھکوائی اور ہزاروں کے سامنے اس پیشانی کو جھکنے سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک اس انسان کو جسے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا، پھر فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پر پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا پر ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ، اور ان کی 7 مرتبہ کے مبارک ہم کو حاصل ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں تم سوچتے ہوں گے میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اب کیا ہوگا؟ مایوس کبھی نہیں ہونا۔ ہمارا رب ہمیں کہتا ہے میرے بندو میں نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے رحم کرنا بندوں پر، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو پکڑ مت کرنا۔ ہمارا تو ثبوت ہم کو تو آج تک اللہ نے پکڑ نہیں کی۔ ہمارا رب ارحم الراحمین، محبت کرنے والا رب، ہم رحمت للعالمین نبی کی امتی ہیں جو ہمارا اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا اور کیا کہا؟ یا اللہ آپ گواہ رہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے اللہ ہیں، یا اللہ آپ گواہ رہیں میں گواہی دے رہا ہوں میں آپ کا نبی محمد رسول اللہ ہوں۔ پھر فرمایا یا اللہ یہ جو میں نے گواہی دی یہ میری گواہی میری طرف سے میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس امتی نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی، یا اللہ وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں۔ ایک طرف سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے اور توبہ کریں گے اور ارادہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یقین رکھیں اللہ سنتا ہے، یقین رکھیں اللہ دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو جواب جو کچھ ہمیں حاصل ہے، جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ سارا اللہ نے بغیر مانگے دیا ہے۔ ایمان، یہ جوانی، یہ صحت، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ خوبصورتی، یہ والدین، یہ عزت، یہ ڈگریاں، یہ مال، یہ کھانے، یہ عیش، یہ بیماریوں سے حفاظت، یہ سب تو اللہ ہی کا دیا ہوا۔ اب کسی کا ایک مسئلہ ہے جناب ابھی شادی نہیں ہوئی، کسی کا ایک مسئلہ ہے جناب ابھی روزگار نہیں ملا،
کسی کا ایک مسئلہ ہے جناب ابھی اولاد نہیں ملی، بس ایک مسئلے کی بنا پر ہم کہیں گے ہمارا خدا ہے ہی نہیں. وہ اللہ کہتا ہے سارا تو میں نے تجھے دیا ہے، ایک چیز میں نے تجھے ابھی نہیں دی، اس پر تو میرا انکار کر رہا ہے. کہو یا اللہ جتنا آپ نے دیا یہ کون سا کم ہے، ایک مسئلہ میرا یہ بھی حل کر دیجئے. اور ساتھ میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم کہتے ہو روزگار نہیں ہے، ساری کائنات کو میں کھلا رہا ہوں، تیرا روزگار کون سا؟ وَقَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، میری مخلوق میں کتنی مخلوق ایسی ہے جن کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں، میں ان کو بھی کھلاتا ہوں، تم کو بھی کھلاؤں اور کھلا رہا. آج تک کب فاقے لگے؟ نمبر ایک شکر پڑھیں گے، توبہ کریں گے اور ارادہ کریں گے اور عہد کریں گے ہم اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ کے دین پر قائم رہیں گے. اور نوجوان خاص طور پر سمجھیں میرے نوجوان بھائیوں، تمہاری جتنی فکر ہمارے نبی کو تھی اتنی فکر تمہارے والدین کو بھی تھی. اتنی محبت کے ساتھ کہتے تھے میرے امت کے جوانوں کا کیا ہو جب وہ بگڑ جائیں گے، جب وہ ڈرگس میں چلے جائیں گے، جب وہ شراب پئیں گے، جب وہ آوارہ ہو جائیں گے. آج کے زمانے میں جب وہ ٹینشنوں میں آئیں گے، جب وہ ڈپریشن میں ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ اتنے غم کے ساتھ والدین بھی نہیں کہتے جتنے غم کے ساتھ ہمارے. واپس آؤ اپنے نبی کے دامن کی طرف، زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھیں درود شریف، بیٹھو روزانوں بیٹھیں، درود شریف پڑھیں. کتنے بھائی طرح طرح کی مشکلات میں ہیں، کتنے ہی بھائی طرح طرح کی مشکلات میں ہیں. یقیناً جب دعائیں ہوتی ہیں تو اللہ قبول بھی فرماتا ہے. یہ ہمارا بھائی کوئی لکھ رہا ہے میری بہن فلاں ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں اور بلڈ کینسر کی شکایت ہے. اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرے بھائیوں جب کسی بیمار کا حال سنو فوراً کہنا چاہیے یا اللہ آپ نے مجھے آج تک بچائے رکھا، شکر گزار ہوں. جس کا حال میں نے سنا اس کو شفا بھی عطا فرما اور اس پر رحم بھی فرما، اور آج تک آپ نے مجھے بچایا، آئندہ پھر بچانا. میرے ایک دوست نے کل مجھے فون کیا، کہنے لگا جناب آپ کو معلوم ہے میری بیٹی فلاں ہسپتال میں ہے، ہسپتال کا نام بتایا. بیٹی کا حال یہ ہے دونوں کڈنیاں فیل ہو چکی ہیں، لیور ختم ہو چکا ہے. اب اگر سرجری ہوگی اور اس کے بعد پھر لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا، 1,20,00,000 روپے کم سے کم خرچ ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ اگر میں اپنا مکان بیچ کر کے یہ خرچہ کروں گا اس کے بعد میری بیٹی بچے گی بھی یا نہیں بچے گی. آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں وہاں ضرور میرے لیے دعا کرنا. تو میرے بھائیوں جب کسی بیمار کا حال سنیں، جب کسی مصیبت زدہ کا حال سنیں تو نمبر ایک شکر پڑھنا چاہیے آپ نے ہم کو بچایا. اور جس کا حال ہم نے سنا یا اللہ اس پر رحم فرما، اس کو شفا عطا فرما، اور اس کے بعد پھر یا اللہ آج تک بچائے رکھا، آئندہ بھی بچا کر کے رکھنا. یہ دعا سکھائی ہم کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوزانوں بیٹھ کر کے درود شریف پڑھیں اور انشاءاللہ مختصر سی دعا کریں گے.